آج میں لائی ہوں عیشا گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 81 ایپیسوڈ۔ وہ ابھی تک بت بنی حق تک سے وہاں کھڑی تھی، مگر پھر اس بت کے لبوں میں حرکت ہوئی۔ میں نہیں چاہوں گی، آپ کو مجھے سننا ہوگا، مجھے میری صفائی کا موقع دینا ہوگا۔ وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ کیا سنانا چاہتی ہو تم مجھے اپنی صفائی میں؟ کیا یہ کہ تم نے میرے بچے کی جان لینے کے لیے ڈاکٹر کی منتیں کی تھیں، یا یہ کہ تم نے انہیں بھاری بھرکم رقم کی آفر کی تھی میرے بچے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹے اور وحشی پن سے چلائے۔ وہ میرا بھی بچہ ہے، سنا آپ نے؟ وہ صرف آپ کا نہیں، میرا بھی بچہ ہے۔ ایزل بھی تکلیف کی شدت کے سبب چلا اٹھی۔ ہاں، تمہارا بچہ، وہی بچہ جس کی ماں اس کا قتل کروانے چلی تھی۔ شیم آن یو ایزل، شیم آن یو۔ وہ اسے شرم دلاتے افسوس سے بولے تو ایزل کو لگا جیسے انہوں نے کوئی آہنی شے اس کے سر پہ دے ماری ہے۔ اس کا پورا وجود آنسو کے بجائے لہو سے تر ہونے لگا۔ اسے لگا وہ ان کے لفظوں کی شدت سہ نہیں پائے گی اور یہیں گر پڑے گی، مگر وہ ابھی تک نہ جانے کیسے اپنے قدموں پہ کھڑی تھی۔ مت کہیں مجھے قاتلہ، خدا را مت کہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو وہ رخ پھیر گئی۔ آغا، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ذرا بھی ترس نہیں آ رہا مجھ پہ؟ وہ ان کا بازو انہی جڑے ہاتھوں کو کھول کے تھامتی بلکتی ہوئی بولی۔ کیسا ترس اور کیسی سنگ دلی؟ تم ترس نہ آیا؟ تمہیں ترس نہ آیا اس بچے پہ؟ تمہیں شرم نہیں اس کی سانسیں روکنے کی بات کرتے ہوئے؟ تمہارا دل اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا جو تم اس کی جان لینے کے لیے ڈاکٹر سے سودے بازیاں کرنے لگی؟ ان کا آخری جملہ اس کے منہ پہ تماچے کی صورت میں لگا۔ کب سے وہ اسے اپنے لفظوں کے تماچا ہی تو مار رہے تھے۔ کتنا مان تھا مجھے اپنی ایزل پہ، کتنا مان تھا کہ میری ایزل اپنی جان لینے کا تو سوچ سکتی ہے مگر ہمارے بچے کی نہیں۔ ارے یہ ساری دنیا بھی آ کر مجھے یہ حقیقت بتاتے تھی تو ابھی میں یقین نہ کرتا، مگر تمہارے منہ سے سن کر جانتی ہو میرا کیا حال ہے؟ مجھے لگا جیسے آسمان مجھ پہ پھٹ گیا ہو اور میں کھڑے کھڑے زمین میں درگور ہو کر رہ گیا ہوں۔ تم نے کھڑے کھڑے میرے وجود کی چیترے اڑا کے رکھ دی ہیں ایزل۔ پل بھر میں ہی مجھے عرش سے فرش پہ لاپٹکا کہ جس لڑکی پہ میں مان کرتا تھا اسی نے میرا مان مٹی میں ملا دیا۔ وہ نمناک آنکھیں لیے وہیں بیڈ پہ بیٹھتے چلے گئے، جبکہ ایزل کی تو اب سانسیں اکھڑنے لگی تھی، اپنے ساتھ ساتھ ان کی تکلیف پہ بھی۔ وہ فولاد بنے پتھریلے قدموں کو اٹھاتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے دوتانوں بیٹھی ان کے گھٹنے پہ سر رکھے بس روتے ہی چلے گئے۔ تم نے توڑ دیا آج مجھے ایزل، ہاک میں ملا دیا میرے اس یقین کو جو میں تم پہ کرتا تھا۔ روح جھنجھوڑ کر رکھتی ہی تم نے میری۔ وہ اپنے گھٹنے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روتی ایزل کو دیکھ کر تکلیف سے بولے۔ وقت گھوم کر کچھ مہینے پیچھے چلا گیا تھا جب آغا فارز نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے ایسے ہی اس کا یقین اور مان توڑا تھا۔ ایسے ہی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، اور ایسے ہی ایزل نے انہیں نہ معاف کرنے کا اور ان کی ایک نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تم ہمارے بچے کا قتل تو نہ کر سکے مگر تم نے میرے دل کا آج ضرور خون کر دیا ہے۔ کیا قصور ہے سنی جان کا سوائے اس کے کہ وہ جائز طریقے سے اس دنیا میں نہیں آ رہی؟ بولو کیا قصور ہے اس کا؟ قصور تو ہمارا تھا، بلکہ میرا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا، تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے عمر بھر کا گناہ اپنے ساتھ باندھ بیٹھا۔ وہ بچہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے مگر وہ معصوم ہے، پاک ہے۔ گناہ گار تو میں ہوں تو پھر تم اسے سزا دینے کیوں چلی تھی؟ کیوں تم بھی گناہ گار بنے چلی تھی؟ کیوں آخر کیوں؟ وہ اسے شانوں سے جھنجھوڑتے پوچھنے لگے جبکہ وہ بس رونے پہ ہی زور رکھے ہوئے تھی۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ایزل ہو۔ نہیں، تم میری ایزل نہیں ہو سکتی۔ میری ایزل ایسا کام کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولے تو ایزل تڑپ اٹھی۔ نہیں آگا، ایسا مت کہیں، میں آپ کی ہی ایزل ہوں، میں آپ کی ایزل ہوں آگا، میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ وہ تڑپ کر بولی اور ان کا پھرا ہوا چہرہ اپنی جانب کرنا چاہا۔ تمہیں نہ دیکھوں تو ہی بہتر ہے، دیکھوں گا تو زبان خاموش نہیں رہے گی اور میں تم پہ لفظوں کا قہر نہیں برسانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بے دردی سے اسے جانے کا کہا۔ آگا پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، میرا یقین کریں، میں دل سے ایسا نہیں چاہتی تھی، میں پوری طرح سے شوق میں تھی، میں امید سے ہوں۔ یہ جاننے کے بعد میں اپنا آپ کھوتی گئی، میں نے اتنے کفری الفاظ کیسے اپنے لبوں سے ادا کر دیے مجھے خود بھی ہوش نہ رہا۔ آگا میں ایسا دل سے نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس وقت تو میرا دل بدنامی کے خوف سے بھرتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہاں آنسوں سے چور لہجے میں انہیں یقین دلانے کو بولی۔ تمہیں کچھ سمجھ نہ آئی تو تم نے میرے بچے کی جان لینے کا سوچ لیا؟ وہ انگارے چھپاتے بولی۔ میں اپنے بچے کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں نے کہا نا میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ آپ میرا یقین آخر کیوں نہیں کر رہے؟ آخر میں وہ بے بسی سے چلا اٹھی۔ ہوش کھو بیٹھی تھی؟ انہوں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ تو ایزل میڈم، اس سے قبل کہ میں ہوش کھو بیٹھوں اور تمہاری ہی طرح وہ سب کہہ ڈالوں جو نہیں کہنا چاہیے، تو بہتر یہی ہے میرے سامنے سے چلی جاؤ۔ وہ کوئی تیسری یا چوتھی بار اسے چلے جانے کا بولے مگر وہ نہ اٹھی۔ میں نہیں جاؤں گی، جب تک آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر سے ضدی پن سے گویا ہوئی۔ کیا یقین کروں میں تمہاری بات کا؟ ہاں، یہی کہ تم ہوش کھو بیٹھی تھی اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ تو ایزل بی بی، کیا تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے وہ ڈاکٹر اگر تم پہ ترس کھا کے یا پیسوں کے لالچ میں آ کے تمہاری بات مان لیتی تو اس کے بعد کیا ہوتا؟
ساری زندگی اس گناہ کے ساتھ جیتی، ساری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ کاٹی کہ تم نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ آگا فارس کے الفاظ اسے لہو لہان کر کے ایزل کو تو آگے کا سوچ کے جھجری ہی آ گئی کہ واقعی اگر اسے ہو جاتا تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتی، اور میں اس کے بعد تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، اپنے بچے کا خون میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، سنا تم نے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس پہ پھنکارے۔ مجھے معاف نہ کرتے مان لیا، مگر کیا خود کو بھی معاف نہیں کریں گے؟ وہ بولی تو اس کی بات ان کے سر پہ سے گزر گئی۔ میں اپنے بچے کی انجانے میں جان لے کر قاتل بن جاتی، یہ تو آپ بار بار مجھے یاد دلا رہے ہیں، مگر اپنا کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آپ کی ان لفظوں سے میری جان نکل رہی ہے، اور مجھے کچھ ہو گیا تو میری موت کے ساتھ میرے بچے کے قاتل آپ بھی بن جائیں گے؟ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آپ کے یہ الفاظ جو میری روح کو گھائل کر رہے ہیں میرے بچے پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ایزل کے الفاظ ہے یا کیا؟ آگا فارس کے اوپر گھڑو پانی آ گرا، وہ اپنی جگہ شرم میں گھرے رہ گئے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ اس پہ الزام درازی کر رہے تھے تو وہ خود بھی تو وہی کچھ کر رہے تھے۔ ایزل کا یہ کہنا تھا کہ ان کی زبان گویا تالوں سے چپک گئی، وہ لبستہ رہ گئے۔ بولیں آگا، کیوں چپ کر کے؟ اب بھی بولے نا، کہیں جو کہنا ہے۔ میں تو سمجھ گئی تھی اس وقت اور توبہ کر لی اپنے ارادے سے، مگر آپ کیوں کسر چھوڑے ہیں اس بچے کی جان لینے میں؟ بولے نا اور برسائیں اپنے لفظوں کے تیر اور کریں میرے اندر چھلنے۔ چپ کیوں ہیں؟ اب بولیں بھی۔ وہ ان کی شرٹ کو جھنجھوڑتی بولی، جس سے ان کا ایک بٹن ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ جسٹ لیو می۔ انہوں نے اس کی مضبوط گرفت سے اپنا آپ چھڑوایا اور اسے وہیں چھوڑ کے کمرے سے نکل گئے کہ ان کا چپ کر کے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ ٹھہرے رہتے تو نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہتے رہتے۔ وہ گئے تو وہ وہیں فرش پہ بیٹھی زاروں قطار رونے لگی، مٹھی میں قید ان کا بٹن آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ شخص اسے تکلیف میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کتنا خوبصورت ہے۔ انم کب سے ایک چیز ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور اسے مسلسل دیکھے ہی چلی جا رہی تھی، اور وہ چیز تھی ایک کی چین، جس کی چین میں ایک سرخ کرسٹل کا ہارٹ اور ایک سیاہ رنگ کی ننھی گاڑی جھول رہی تھی۔ اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی چلتی تھیں، وہ بھی نیلے رنگ میں، مگر اس کی چین میں سب سے خاص بات تھی وہ نام جو اس دل پہ لکھا گیا تھا، اور یہ نام تھا حارث کا، جسے دیکھ کر انم کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ ایک اور خاص بات تھی اس کے اندر کہ یہ دل دروازے کی صورت میں کھل جاتا تھا اور اس کے اندر سے ایک اور ننھا دل نکل آتا تھا جس کا رنگ گولڈن تھا اور اس کے اوپر ہول بنایا گیا تھا۔ اسے کسی چین میں پرو کر بھی پہنا جا سکتا تھا، ایک پینڈنٹ کی صورت بھی دی جا سکتی تھی۔ اس دل پہ بھی نام چسپاں تھا۔ وہ آج ہور کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی، بلکہ ہور ہی زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ انم نے کچھ نہیں خریدا تھا سوائے اس کی چین کے، جس پہ اچانک ہی اس کی نظر پڑ گئی۔ بیڈ پہ بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ یاد کر کے ہنسنے لگی۔ ایک منظر اس کے سامنے چلنے لگا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ! وہ اس کی چین کو ہاتھوں میں بھرے دیکھ رہی تھی جو کاؤنٹر پہ پڑا ہوا تھا۔ تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ کی چین تو دینے سے رہی، یہ تمہارے بابا نے تمہیں دیا تھا، یہ ان کی محبت ہے، ورنہ میں رکھ ہی لیتا، وہ بھی حق سے۔ اس لمحے اسے کچھ یاد آیا تھا، اور وہ یہی کہ حارث کو اس کا کی چین ہی پسند آیا تھا۔ انم اپنے نام کا نہ صحیح اس کے نام کا تو اسے دے ہی سکتی تھی۔ سنیں، اس کی پرائس بتائیے گا؟ اس کا بے ساختہ دل کر آیا تھا اسے خریدنے کا۔ اس نے شاپ کیپر سے اس کی قیمت پوچھنا چاہیے۔ اس کی پرائس 1,500 ہے۔ قیمت تھوڑی زیادہ تھی یا پھر نہیں، مگر انم کو بہت معمولی سی لگی۔ اس کی چین کا اگر وہ 10,000 بھی مانگ لیتا تو بھی اسے کم ہی لگتا۔ اوکے، میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دیتی ہوں۔ انم کی چین ہاتھ میں ہی پکڑے بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ ایکسکیوز می سسٹر، یہ میں نے بائی کیا ہے۔ وہ ابھی پیسے نکال ہی رہی تھی جب ایک لڑکی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کی چین کی طرف اشارہ کیا۔ انم کا پیسے نکالتا ہاتھ وہیں رکا۔ اوہ، اس کے منہ سے افسوس بھرا او نکلا۔ سوری، آپ مجھے اسی نیم سے دوسرا دے دیں۔ انم اسے سوری کرتے ہوئے شاپ کیپر سے کہنے لگے، مگر اس نام کا تو بس ایک ہی تھا جو میں نے لے لیا۔ وہی لڑکی بولی، جی سر، یہ بس ایک ہی ہے۔ میم، آپ کو کوئی اور نام چاہیے تو بتا دیں۔ تبھی سیلز بوائے چلا آیا اور اپنے آنر کو بتانے کے بعد انم سے بولا، جبکہ انم کا یہ سن کر چہرہ ہی لٹک گیا۔ نہیں، مجھے کوئی دوسرا نام نہیں چاہیے۔ انم نے جبرن مسکرا کر انکار کیا۔ کیا ہوا انم، تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تبھی ہور جو دوسرے ایریا میں تھی اس کے پاس چلے گئی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، انم نے آزردگی سے جواب دیا۔ یہ کی چین اس کے بہت دل کو بھایا تھا، مگر شاید اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ کچھ تو ہوا ہے، تو مجھے کچھ اپسٹ لگ رہی ہے۔ اور آسانی سے جان چھوڑنے والوں میں سے تھوڑی نہ تھی۔ اور کہا نہ کچھ نہیں ہوا، تمہاری اگر خریداری ہو گئی ہو تو پلیز اب واپس چلو، شام ہو چکی ہے۔ انم نے اب کی قدرے چڑھ کے کہا، میں بس پیمنٹ کر لوں پھر چلتے ہیں۔ اور نے مزید پوچھنے کا ارادہ بات پہ ڈالا اور ابھی پیمنٹ کرنے لگی، جبکہ انم اس کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے ہی شاپ سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھنے لگی جب اسے کسی نے پکارا، انم۔ وہ رکی اور پلٹ کے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ اسے حیرت نہ ہوئی کہ اسے میرا نام کیسے پتا، کیونکہ ہور سب کے سامنے اسے نام لے کر ہی بات کر رہی تھی۔ جی کہیے۔ وہ رک گئی اور استفسار کیا کہ کیوں روکا؟ تمہیں یہ چاہیے تھا نا کہ تم رکھ لو۔ اس نے وہی حارث کے نام کا کی چین انم کے سامنے کیا تو انم حیران رہ گئی۔ مگر یہ تو آپ نے؟ ہاں، میں نے خریدا تھا اپنے ہسبینڈ کے لیے، مگر کوئی بات نہیں، مجھے تو یوں ہی پسند آیا تو لے لیا۔ یہ لینا کوئی ضروری تو نہیں تھا، مگر تمہارے لیے شاید یہ ضروری تھا۔ وہ اسے ٹوکتی تفصیل سے بتانے لگی۔ انم کی اداسی وہ بھانپ چکی تھی، تبھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ نہیں،
آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے لیا ہے تو خاص تو ہوگا ہی۔ انم نے تکلف کرنا چاہا۔ میرے لیے سب سے خاص میرے ہسبینڈ ہیں، یہ چیزیں میرے لیے اتنا میٹر نہیں کرتی، اور ویسے بھی میں تو آئے روز ان کے نام سے جڑی کوئی نہ کوئی چیز انہیں دیتی ہی رہتی ہوں۔ میری نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی جتنی مجھے تمہاری نظر میں نظر آ رہی تھی۔ تمہاری اداسی کے بعد میں اسے کیسے رکھ سکتی تھی؟ کیونکہ چیز کو اپنے اصل قدردان کے پاس ہی ہونا چاہیے، سو تم اسے رکھ لو۔ اس نے خود ہی وہ کی چین انم کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ شاید یہ میرے لیے واقعی خاص ہے، تھینک یو سو مچ۔ انم تہہ دل سے اس کی مشکور ہوئی اور بیگ سے پیسے نکال کر اسے دینا چاہے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے یہ تمہیں بیچا تھوڑی نہ ہے، تم اسے میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کیا۔ ضرور سمجھتی، مگر آپ کا دیا تحفہ میں کسی اور کو کیسے دوں؟ کوئی ہمیں تحفہ دے تو اس کی قدر کرتے ہوئے اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا چاہیے یا خود استعمال کرنا چاہیے، مگر کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ کسی کو تحفے میں دینا چاہتی ہوں، سو آپ سے تحفتاً قبول نہیں کر سکتی، مجھے اس کی ادائیگی کرنے دیں۔ انم نے اس سے بات ہی ایسی کی کہ اسے پیسے لینے ہی پڑے، ورنہ وہ واقعی تحفے کے طور پہ دے چکی تھی۔ آپ کا پھر سے شکریہ۔ اس نے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کیا۔ امید کرتی ہوں تمہارا یہ تحفہ لینے والے کو دل و جان سے پسند آئے۔ جواباً وہ یہ کہتی واپس شاپ میں چلی گئی اور تبھی وہ شاپ سے نکلتی اس کی طرف آئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی؟ اس نے آتے ہی یہ سوال کیا۔ کچھ نہیں، اس نے بھلا کیا کہنا تھا مجھ سے؟ انم نے شانے اچکائے، حور کو بتا دیتی تو وہ اسے چھیڑنے کا موقع جانے نہ دیتی۔ چلو جھوٹی کہیں گی، وہ تمہیں کچھ دے کر گئی ہے، میں اندر سے دیکھ رہی تھی۔ دکھاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ انم نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا مگر حور نے جھپٹ لیا۔ کچھ نہیں ہے حور۔ انم نے مٹھی زور سے بھینچ لی۔ کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ انم کے ہاتھ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ دل تو ہاتھ سے باہر لٹک کے جھانک رہا تھا۔ یہ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی کہ کیا جواب دے۔ یہ وہ کیا؟ ہاں، اس کے نام کا دل ہاتھ میں لیے کھڑی ہو اور کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں ہے ہاتھ میں۔ ویسے اپنے لیے لیا یا اس کے لیے؟ حور شروع ہو چکی تھی۔ میں نے نہیں لیا، میں بھلا کیوں لینے لگی؟ وہ تو بس وہ لڑکی مجھے دے گی۔ وہ ٹوٹا پھوٹا جھوٹ بولنے لگی۔ کیوں دے گی؟ اس لڑکی کو کیا الہام ہو گیا تھا ان جناب کے بارے میں؟ زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ وہ کمر کی سائڈ پہ ہاتھ ٹکائے آنکھیں دکھاتی بولی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھا رکھا تھا۔ اف، کیا ہے حور؟ حارث کے لیے ہی لیا ہے، سن لیا، ہو گئی تسلی، اب چلو۔ انم آخر تنگ آ کر بتا ہی بیٹھی۔ اوہ، اس نے کو قدرے لمبا کرتے ہوئے انم کو ٹھوکا دے کر چھیڑا۔ اسی لیے نہیں بتا رہی تھی تمہیں۔ انم نے اسے تب کر دیکھا۔ تم بتاؤ نہ بتاؤ، حور کو اگلوانا اچھی طرح آتا ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ اسے دو گی کب اور کیا بولو گی کہ کیوں دے رہی ہو؟ حور دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں۔ انم ہولے سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ نہیں پتہ تو پتہ کرواؤ نا، اب اسے لے کر صبح شام بیٹھے تو نہیں رہنا۔ اور اس کے جواب پہ تب ہی گئی۔ اچھا سوچ لوں گی کب دینا ہے، ابھی تو تم چلو، دیکھو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ انم نے اس ٹاپک کو یہیں سمیٹنا چاہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر گاڑی میں بیٹھ کے بھی جان خلاصی نہ ہوئی اور سارے راستے انہی باتوں پہ اسے چھیڑتی رہی۔ وہ گھر کے دروازے پہ پہنچے تو جان چھٹی اور باقاعدہ شکر ادا کیا اور اسے ڈراپ کر کے چلی گئی، جبکہ وہ نادی اور اعجاز کو سلام کرتی اندر چلی آئی۔ فریش ہو کر کمرے سے نکلنے لگی تو بیڈ پہ پڑا بیگ وارڈروب میں رکھنے کی نیت سے اٹھایا، موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور زپ بند کرنے لگی، جب نظر کی چین پہ پڑی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے لیے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ اسے اب حارث کو کیسے دے، یہ واقعی سوچنے والی بات تھی۔ انم بیٹا کیا کر رہی ہو؟ چائے بن گئی ہے، آ کے پی لو۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے خزانے کو دیکھتی رہتی اگر جو نادی اسے بلانے نہ آتی۔ انم نے ان کی آواز پہ ہڑبڑا کے خزانہ واپس بیگ میں دبایا اور زپ بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بس آ ہی رہی تھی ماما۔ وہ ان کی طرف آئی۔ تم نے کوئی خریداری نہیں کی؟ خالی ہاتھ آ گئی؟ بیٹا کچھ لے لیتی اپنے لیے۔ انم نے آفس سے نکلتے ہی کال کر دی تھی کہ وہ حور کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہے۔ لی ہے نا ماما، ایک بہت قیمتی شے۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ کچھ پسند ہی نہیں آیا، مگر بظاہر شانے اچکاتی بولی۔ ایزل ٹھیک کہتی ہے، تم واقعی بہت بورنگ ہو، وہ تمہاری جگہ ہوتی نا تو ڈھیر چیزوں کا اٹھا کر لے آتی۔ نادی ایزل کی بات کرتے ہوئے مسکرائی۔ ہاں تو شکر کریں نا آپ کہ آپ کو پیسہ بچانے والی بیٹی ملی ہے، خرچہ نہیں کرواتی آپ کا۔ وہ انہیں شکر منانے کا بولی۔ شکر کہاں سے کروں، جب تمہارے حصے کا بھی ایزل ہی خرچ کر دیا کرتی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ اب تو فارس کا خرچہ کرواتی ہوگی، کرواتی تو خیر پہلے بھی اسی کا تھی، مگر اب تو اس کے خرچے مزید بڑھ کے ہوں گے۔ وہ ایزل نامہ شروع کر چکی تھی۔ فارس سے یاد آیا، آج جب پپھو کی طرف گئی تو وہ انم ساری باتیں بتانے لگی۔ کاش شائستہ کی طرح میں بھی ایزل سے یوں ہی جا کے مل آیا کرتی۔ نادیہ نے شائستہ کے جانے کا سن کے حسرت سے کہا۔ اس نے کل جانا ہے نا تو تم ایسا کرنا، صبح جاتے ہوئے گاجر کا حلوہ اسے دے آنا۔ مگر ماما وہ تو میں آج دے آئی تھی۔ انم کو لگا شاید وہ بھول گئی ہیں، تبھی یاد دلانے لگی۔ وہ تو شائستہ کے لیے تھا، میں ایزل کے لیے بھجوانا چاہ رہی ہوں۔ کتنا وقت ہو گیا اس نے میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھایا ہی نہیں، میری بچی کا کتنا دل چاہتا ہوگا۔ وہ آزرتا ہوئی۔ اچھا نا، آپ جذباتی مت ہوں، دے آؤں گی پپھو کو، اس نے ان کی اداسی بھگانی چاہیے۔
رہنے دو، سوچ رہی ہوں خود ہی دے آؤں۔ نادیہ کا اب کے دل کیا کہ خود ہی دے آئیں۔ شائستہ ان کی بیٹی سے ملنے جا رہی تھی، انہوں نے سوچا کہ 2-4 باتیں کہہ آئیں جو وہ ایزل کو خود جا کے بتائیں۔ تمہاری ماں نے یہ پیغام تمہارے نام کیا ہے۔ یوں تو وہ ساری باتیں کال پہ بھی کر سکتی تھی، مگر جو مزہ پیغام بھیجنے میں تھا وہ الگ ہی تھا۔ اچھا، جیسا آپ چاہیں کریں، ابھی تو چائے پلا دیں۔ وہ ان کے ساتھ لان میں نکلتی بولی جہاں میز پہ اعجاز پہلے ہی موجود تھے۔ نوری ڈنر کی تیاری کر رہی تھی جبکہ چائے نادیہ نے بنائی تھی۔ اس گھر میں 2 لوگوں کے ہاتھ کی ہی چائے بنتی تھی اور پی جاتی تھی، ایک انم اور ایک نادیہ۔ آغا فارس کمرے سے نکلے تو سامنے ہی لاریب کو کھڑا پایا۔ وہ کب سے بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹتی اب تھک ہار کے ایک جگہ کھڑی ہو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کے سبب آوازوں کا سلسلہ رک گیا تھا، مگر مکمل طور پہ نہیں۔ وقفے وقفے سے آغا فارس کے چلانے کی آوازیں اسے آتی رہی تھیں، مگر الفاظ سمجھ سے باہر تھے۔ آغا فارس کا دیکھنا تھا کہ وہ بلا وجہ ہی اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ آغا فارس قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے، جبکہ وہ 2 قدم ڈر کے پیچھے ہٹی۔ اسے لگا اب ان کا قہر اس پہ برسے گا، اب اس کی بھی خیر نہیں۔ فارس بھائی، وہ تھینکس لاریب۔ وہ جو منانے کو تھی، آغا فارس کے تھینکس بولنے پہ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، بلکہ 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ فار واٹ؟ وہ حیرت و ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ اس پاگل لڑکی کو اتنا بڑا گناہ کرنے سے روکنے کے لیے تم اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ آغا فارس نے تو سوچ کے ہی جھرجھری لی۔ اس وقت ایزل کو قابو کرنا میرے لیے بھی بے حد مشکل رہا، مگر اسے روکنے اور سمجھانے میں بہت بڑا ہاتھ ڈاکٹر سارا کا ہے۔ وہ اگر نہ سمجھاتی اسے تو شاید میں بھی کچھ نہ کر پاتی۔ مگر فارس بھائی، ہمارا یقین کریں، ایزل واقعی حواس باختہ ہو چکی تھی۔ اسے خود نہیں معلوم تھا وہ کیا کہے جا رہی ہے۔ آپ پلیز اسے خفا مت ہو، وہ آپ سے اور اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ لاریب نے تڑپ کر گزارش کی، اسے سنبھالو جا کے۔ مگر وہ اس کی بات کے جواب میں بس اتنا بول کر گھر سے نکل گئے۔ جبکہ لاریب جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی تو ایزل کو فرش پہ بیٹھے بلکتا پایا۔ ایزل میری جان! وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ چلے گئے ہیں لاریب، وہ میرا یقین کیے بغیر ہی چلے گئے۔ لاریب کے ساتھ لگی وہ اپنا دکھڑا رونے لگی۔ وہ یقین کر لیں گے ایزل، انہیں کچھ وقت دو، ابھی وہ بھی شوق میں ہیں، کچھ وقت لگے گا انہیں اس شوق سے نکلنے میں۔ لاریب اسے تسلیاں دینے لگی۔ لاریب، میرے آغا نے کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ وہ مجھے ڈانٹتے تھے، غصہ کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، مگر یوں قہر کبھی نہیں برساتے تھے۔ وہ اتنا برا سلوک کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ مجھے اتنی تکلیف میں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ایزل سسکیوں کے دوران اٹک اٹک کر بولی۔ ایزل، تم نے بھی تو انہیں کوئی معمولی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ان کی ایزل، ان کی بیوی، یعنی وہ لڑکی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ان کا سر اپنے ہی سامنے جھک جائے، وہی لڑکی ان کے بچے کو جان سے مارنے کی منتیں کرے گی، تو وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ کیسے اتنی بڑی حقیقت قبول کر پائیں گے؟ یہ حقیقت کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ان کا بچہ ہے ایزل، ان کی اولاد، وہ اولاد جو انہیں اپنی پہلی دونوں بیویوں سے نہ مل سکے، وہ اولاد جو ان کی محبوب بیوی انہیں دینے والی ہے۔ کتنی حسرت ہوگی، کتنی خواہش ہوگی ان کی باپ بننے کی، اپنے بچے کو دیکھنے کی، اسے چھونے کی، اسے پیار کرنے کی۔ اور جب یہ خواہش تم پوری کرنے جا رہی ہو تو یہ حقیقت کیوں نہیں انہیں تکلیف پہنچائے گی کہ ان کی اولاد کو جان سے مارنے کی فریاد کی گئی اور اس کی سانسیں چھیننے کی تڑپ کر منتیں کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی ایزل تھی، ان کے بچے کی ماں۔ لاریب کی باتیں بھلے ہی تکلیف دہ صحیح، مگر تھا تو ایک ایک حرف سچ اور ایک ایک حرف ایزل کو کوڑے کی مانند خود پہ برستا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی مرد کسی عورت سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتا ہو، جان ہی کیوں نہ وارتا ہو اس پہ، مگر یہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی محبوب عورت اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایزل، اولاد بہت قیمتی شے ہے، اس کے پیچھے مرد اپنی محبوب عورت کو بھی چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اور یہاں ایزل تڑپ کے رہ گئی، دل ایک دم رک کے دھڑکا تھا۔ نہیں لاریب، آغا مجھے کبھی کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، وہ خوف زدہ سی بولی، مگر بولی پورے یقین سے۔ ہاں، مگر ایک ماں تو اپنی اولاد کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہے نا، چاہے وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ۔ مگر جو ماں اپنی اولاد کو چھوڑنا تو بات کی بات، اس کا وجود ہی دنیا سے مٹا دینے کا ارادہ رکھے، ایسی عورت کے ساتھ اس کا مرد ایسا سلوک نہیں رکھے گا تو پھر کیا اسے شاباشی کے ہار پہنائے گا؟ نہیں ایزل، فارس بھائی نے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ غلط کہا اور کیا۔ ایزل پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی اور لاریب اپنے لفظوں سے ایزل کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ سب باتیں صرف اس لیے کر رہی تھی تاکہ ایزل صرف اتنا سمجھ جائے کہ آغا فارس کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ معمولی نہیں تھی۔ مگر سوچا جائے تو تمہارا بھی کوئی اتنا قصور نہیں، وہ نیوز تمہارے لیے بھی کافی شاکنگ تھی۔ تم غیر شادی شدہ تھی اور ایک کنواری لڑکی کے لیے ایسی خبر خوشی کی نہیں بلکہ موت کا باعث ہوتی ہے، تمہارا شوق میں جانا بنتا تھا۔ مگر بے حواسی میں تم نے جو چاہ کر ڈالی وہ تو مجھے بھی دہلا کے رکھ گئی ایزل۔ دنگ تو میں بھی تھی اتنی بڑی خبر پہ، مگر میں اس بچے کو دنیا میں آنے سے روکنے کی سوچ کبھی نہ رکھتی، نہ تمہیں کوئی ایسا مشورہ دیتی۔
فارس بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، خود سے بھی زیادہ۔ بھلے ہی وہ تمہیں نہیں اپنا سکتے تھے، وہ مجبور تھے، مگر بچے کا سن کے وہ تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑتے۔ وہ ہر مجبوری کو آگ لگا دیتے اور ہر کسی کی پرواہ کیے بغیر تمہیں اپنا لیتے۔ یہی سب تھا جو تم نے اس وقت نہ سوچا۔ سوچ لیتی تو ایسی باتیں منہ سے نہ نکالتی، مگر میں نے اس وقت بس یہی سوچا تھا کہ وقت ابھی بھی تم دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا، مگر ایزل نے پھر بھی یہ سوچا کہ کاش وہ اس وقت ایسا سوچ لیتی، مگر یہ اس کے اختیار میں نہ تھا، کیونکہ اختیار ہی تو کھو دیا تھا اس نے اس خبر کے بعد کہ وہ امید سے ہے۔ ایزل، تمہاری وہ باتیں جو تم نے اپنے آپے سے باہر ہو کے کی، جو تمہارے اور میرے بیچ کی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی فارس بھائی کے سامنے ہے، کیونکہ مجھے اس سب کا اندازہ تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ آخر کیوں اس نے بچے والا ٹاپک شروع کیا۔ یہ تکلیف میری قسمت میں لکھی تھی لاریب، تمہارے سبب نہ صحیح تو شاید کسی اور طریقے سے کبھی نہ کبھی آگا کو پتہ چل جاتی۔ ایزل کو ابھی بھی اس سے گلا نہیں تھا۔ میری زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں لکھی ہیں وہ ساری شاید اسی شخص سے جڑی ہیں۔ آگے سے محبت کرنے کے بعد میں نے جتنی تکلیفوں کے روپ دیکھے ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ آج بھی وہ مجھے تنہا کر کے چلے گئے۔ غم تو اس بات کا ہے کہ میرا کوئی ایک لفظ بھی ان کے دل کو یقین کی طرف نہ لا سکا۔ وہ مٹھی کھولے ہتھیلی پہ سجا ان کا بٹن دیکھتی رنجو علم سے گویا ہوئی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بٹن کو بھگو رہے تھے۔ وہ تم سے پیار بھی تو ٹوٹ کر کرتے ہیں ایزل، اور وہ تمہیں تکلیف میں تنہا چھوڑ کے نہیں گئی ایزل۔ وہ جانتے ہیں میں یہاں ہوں تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ انفیکٹ انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس لیے تم ان سے بدگمان مت ہو۔ اس قدر غصے میں بھی انہیں تمہاری بہت فکر ہے۔ لاریب اسے بدگمانی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں سمجھا لاریب کہ مجھے تو اس وقت بس ان کی ضرورت ہے، مجھے اس وقت بس ان کا سہارا چاہیے۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی، یعنی رونے کی شدت میں اب کے اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے صرف سمجھا ہے ایزل کہ اس وقت خود انہیں تنہائی کی ضرورت ہے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کو، دل کو سمجھانے کے لیے۔ میں تم سے یقین سے کہتی ہوں ایزل کہ وہ زیادہ دیر تم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ بہت جلد ان کا غم ہلکا ہو جائے گا اور وہ مان جائیں گے۔ لاریب پر یقین لہجے میں بولی، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ایزل نے سر اٹھا کر سرخ پڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر امید سے پوچھا۔ ایک دم سچ۔ اب تم اٹھو اور اپنے کمرے میں چلو، یوں رو رو کے اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ طبیعت بگڑ گئی تو جانتی ہو نا تمہارے ساتھ ساتھ فارس بھائی بھی مزید تکلیف میں آ جائیں گے۔ اٹھو، شاباش۔ لاریب نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تو وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اٹھتی چلی گئی۔ کمرہ پورا بکھرا پڑا تھا، تبھی لاریب نے اسے اپنے اوپر والے کمرے میں چلنے کا کہا۔ ایزل باجی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ صاحب نے ڈانٹا ہے نا؟ اللہ پوچھے صاحب کو، میری اتنی پیاری باجی کو رلا کر رکھ دیا۔ وہ کمرے سے نکلی تو کچن کے دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی مینا جلدی سے ایزل کے پاس آئی اور اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر بولی۔ ایزل جواب میں بس روتی رہی۔ کچھ نہیں کہا تمہارے صاحب نے سے، تم جاؤ اور جا کے کمرے کی حالت درست کرو۔ لاریب نے اسے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے کی طرف چل پڑی۔ مینا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم کھانے کا دیکھو، میں کر لیتی ہوں کمرے کی صفائی۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی جب نین بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی اور اسے کمرے میں جانے سے روکا۔ ٹھیک ہے، مگر اچھی طرح صفائی کرنا۔ مینا شانے اچکاتی واپس پلٹ گئی۔ اسے نین کچھ خاص پسند نہیں تھی، کافی شاطر اور پراسرار معلوم ہوتی تھی۔ اتنی توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی کہ میں تو ڈر ہی گیا تھا، میں سمجھا شاید تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی ہو۔ مینا کچن میں آئی تو ظہیر کھیر میں چمچ چلاتا بولا۔ ویسے صاحب اتنا غصہ تھے کس بات پہ؟ ظہیر نے انہیں پہلے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، تبھی پوچھنے لگا۔ ارے بھائی، مجھے کیا پتا، میں کون سا ان کی جاسوسیاں کرتی پھرتی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولے۔ موڈ اس کا بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، ایک تو ایزل بیچاری کی وجہ سے، دوسرا اپنے صاحب کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ خیر، جاسوس سے تم بہت پکی ہو، پورے گھر میں کان لگائے پھرتی ہو، تمہیں وجہ معلوم نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ظہیر کو یقین نہ آیا۔ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، خواہ مجھے بدنام مت کرو، مجھے کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ صاحب کو غصہ ایزل باجی پہ تھا۔ مینا اسے گھرکنے کے بعد جتنا معلوم تھا اتنا بتانے لگی۔ خیر، صاحب ایسا غصہ بیگم صاحبہ پہ نہیں نکالیں گے تو اور کس پہ نکالیں گے؟ ایک وہی تو ہیں ان کے پاس، مگر ایسا بھی کیا غصہ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں؟ اف توبہ! اس نے جھرجھری لی کہ ڈرنا تو اس کا بھی بنتا تھا۔ صاحب ایزل باجی سے پیار بھی تو کتنا کرتے ہیں، تم دیکھنا کہ وجہ چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ ایزل باجی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائیں گے۔ مینا بھی لاریب کی طرح یقین سے بولی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، صاحب واقعی بہت چاہتے ہیں بیگم صاحبہ کو۔ ظہیر نے بھی مینا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب چھوڑو صاحب اور بیگم صاحبہ کو اور اپنے کام پہ دھیان دو، کہیں باتوں میں لگ کے کھانا نہ جلا بیٹھو۔ مینا روب میں آئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج ان دونوں میں سے کوئی کچھ کھائے گا، ظہیر بنا اس کے روب میں آئے بولا۔ ان دونوں میں سے نہ صحیح ہم دونوں میں سے کوئی کھا لے گا۔ ارے کھانا تو بنانا ہی ہے نا، چاہے کوئی کھائے نہ کھائے، ہم تو اپنا کام پورا کریں۔ مینا ٹھیک ہی بولی۔ ہم نہیں، صرف میں، کیونکہ تم تو سوائے سر پہ کھڑے ہو کے حکم جھاڑنے کے سوا اور کچھ کرتی ہی نہیں۔ ظہیر چل کر بولا۔ بس چلتے ہی رہنا اور کسی دن یوں ہی جل کے مر جانا۔ جس دن میں چلی گئی نا، اس دن سارے گھر کا نظام اوپر نیچے ہو جائے گا۔ مینا نے اپنے جانے کی بات کر کے اپنی اہمیت واضح کرنا چاہیے، جبکہ اس کے جانے کی بات پہ ظہیر کا چمچ ہلاتا ہاتھ رکا۔
نہ جانے کیوں اسے اس کے جانے کا سوچ کے برا محسوس ہوا تھا۔ تم جاؤ گی تو کوئی اور آ جائے گی، وہ بھی تم سے اچھی، مگر بظاہر وہ اسے تپانے والی مسکراہٹ لیے بولا، کوئی بھی آ جائے مگر مینا جیسی دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ اٹھلا کر بولے، واقعی مینا جیسی کوئی دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ ہولے سے بولا، اب تم کیا بڑبڑ کر رہے ہو؟ وہ اس کی آہستہ آواز میں کئی بات سن نہ پائے۔ تمہارے جانے کی دعا کر رہا ہوں، وہ اسے تنگ کرنے کو بولا، قبول نہیں ہونے والی، یہ یاد رکھنا۔ وہ جل اٹھی، ہو بھی سکتی ہے، اس کی مسکراہٹ تپانے والی ہی تھی، کبھی نہیں ہوگی، چپ کر کے کام کرو اپنا، چل ککڑا کہیں کا۔ وہ اسے حکم دیتی آخر میں بڑبڑاتی کچن سے نکل گئی۔ ہوگی بھی نہیں، کیونکہ میں ایسی دعا کروں گا ہی نہیں۔ وہ اسے کچن سے نکلتا دیکھ اپنے آپ سے بولا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسی ہو میرے دل کی رانی؟ آج اتنے دنوں بعد کہاں سے یاد آ گئی میری؟ شہزین نے آج کتنے دنوں بعد یاور کو کال کی تھی؟ ویسے میں بھی تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، کچھ ضروری بتانا تھا تمہیں۔ وہ پہلے سوال کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی دوسری بات پہ آیا، بعد میں بتا لینا، ابھی تو میری سنو یاور، میں ایک مسئلے میں الجھ گئی ہوں۔ وہ سیدھا مدعے پہ آئی، تو یعنی اس نے مجھے مطلب پڑھنے پہ ہی یاد کیا؟ مطلبی لڑکی۔ یاور نے جل کے سوچا، کیا ہو گیا ڈیئر، کس مسئلے میں الجھ گئی مجھے بتاؤ؟ مگر جب بولا تو لہجے میں جھوٹی فکر ظاہر کی۔ یاور، مسئلہ یہ ہے کہ حارث مجھے چیک اپ کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے، اور اگر میں چلی گئی تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس نے خود پہ آئی مصیبت بتائی۔ او، یاور افسوس سے بولا، افسوس مت کرو، بلکہ اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ ابھی تو میں بہانہ کر کے 1-2 دن کے لیے ماما کی طرف رہنے آ گئی ہوں۔ تم بتاؤ کہ جو پلان تم نے ترتیب دیا تھا اس پہ یہیں عمل نہ کر لوں؟ دن میں صرف ماما اور بھابھی ہی گھر ہوتی ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں، احمد بھی گھر نہیں ہوتا، پاپا بھی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، اور نمیر بھی آفس ہوتا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، تم بس کسی ایسے ڈاکٹر کا انتظام کر لو جو ہمارے جھوٹ میں ہمارا ساتھ دے۔ بولو، کرو گے نا؟ اس نے امید سے پوچھا۔ ہو جائے گا، مگر تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان۔ مجھے 2-3 روز کا وقت دو، چاہو تو اپنا یہاں سٹے بڑھا لو۔ یاور نے اس کی امید نہیں توڑی تھی۔ 2-3 دن نہیں یاور، مجھے کل ہی اس مسئلے کو پکا ختم کرنا ہے۔ تم سے آج ہو سکتا ہے تو بولو، پرسوں پاپا بھی لوٹ آئیں گے، نمیر کا بھی آف ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو گھر سے باہر ہی نکلنا پڑے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ شہزین بہت بےصبری تھی، بہت جلد باز۔ اچھا یار، کرتا ہوں کچھ، مگر یہ کام تم گھر میں کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ باہر تو تمہارے شوہر یا کسی کو شک پڑ سکتا ہے کہ تم نے ناٹک کیا ہے یا تمہارا اپنا پلان ہوگا۔ گھر والوں کے سامنے کرو گی تو کوئی گواہ تو ہوگا نا۔ تمہیں ہر طرح سے خود کو مظلوم ظاہر کرنا ہے، بلکہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ الزام کسی دوسرے پہ آ جائے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ یاور کافی آگے کا سوچتا تھا۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ یہ خیال اس کے دماغ میں کیوں نہ آیا؟ اس سے اس کی ہاں میں ہاں ملے۔ میں کوشش کرتا ہوں کل تک تمہارا مسئلہ ختم کروا دوں۔ اس کی بات پہ شہزین خوش اور ریلیکس ہو گئی۔ تھینکس یاور، تم ہمیشہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتے ہو، میرا ہر مسئلہ حل کر دیتے ہو۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ اس نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے جانے من، یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہارے لیے میں سب کر سکتا ہوں۔ یاور عاشقانہ لہجے میں بولا، کاش حارث بھی تم جیسا ہوتا یاور، سچ کہوں تو میں تم جیسا انسان ہی ڈیزرو کرتی تھی، مگر کیا کروں، اس محبت نے مار دیا۔ وہ حسرت سے بولی، ابھی بھی وقت ہے، اسے چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے دل اور گھر کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے یہ بیان کھوکھلے نہیں ہیں، میں تمہارے ہر عمل میں تمہارے کتنے ساتھ ہوں یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ یاور اس سے حارث کو چھوڑنے کا بولا، یہ میرے بس میں نہیں، حارث میری محبت ہے، اسے تو میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مضبوطی سے بولی، ہائے یہ محبت، کسی کے لیے حاصل ہے تو کسی کے لیے لا حاصل، کسی کے لیے خوشی کا باعث تو کسی کے لیے درد کا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا بولا، اچھا بھی ڈائلاگ بازی مت کرو اور یہ بتاؤ کہ تم کیوں کرنے والے تھے مجھے فون؟ کیا ضروری بات کرنی تھی؟ اسے یاد آیا کہ اس نے کہا کہ وہ اسے کچھ ضروری بتانے والا تھا۔ نہیں، کوئی ضروری بات نہیں، میں تو بس یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی تبھی کرنے والا تھا کال۔ یاور نے ٹالنا چاہا، جانتا تھا کہ وہ ٹلے گی نہیں، جان کر ہی دم لے گی۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی بات ہے ضرور، بتاؤ مجھے۔ صاف لگ رہا تھا وہ اب چھپانا چاہ رہا ہے۔ بات تو ہے، مگر تم پہلے ہی بہت پریشان ہو اور میں تمہیں دوبارہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا، چھوڑو بعد میں صحیح۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولا، مگر شہزین کا تجسس بڑھ گیا۔ نہیں ہوتی پریشان، تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بے چین ہوئی، کہہ رہا ہوں نا، خواہ مخواہ غصے میں آ جاؤ گی، اپنا آپ جلاتی پھرو گی، اپنے شوہر سے لڑ کے اپنے رشتے میں بدمزگی پیدا کرو گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کا رشتہ خراب ہو۔ آخر کو وہ تمہاری محبت ہے اور تم میری۔ اس نے دانستہ حارث کا ذکر کیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ بات حارث کے متعلق ہے اور وہ مزید جاننے پہ زور ڈالے۔ تو یعنی بات حارث سے جڑی ہے؟ اب تو مجھ سے بالکل نہیں چھپا سکتی یاور، تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ کیا چھپا رہی ہے مجھ سے۔ اس نے آپ کی ریکویسٹ نہیں کی تھی، حکم دیا تھا کہ وہ بتائے۔ دیکھو، تمہاری پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر تمہاری ضد کے آگے مجبور ہو گیا ہوں۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ وہ دانستہ رکا تاکہ شہزین کا صبر جواب دے جائے۔ کہ کیا یاور؟ اب بول بھی چکو، کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو؟
اور وہ یاور کی سوچ کے مطابق صبر کھوتی واقعی پھٹ پڑی۔ بات یہ ہے شہزین کہ تمہارے شوہر کا واقعی کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہی ہے جسے میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ دیکھا تھا اور تمہیں تصویر بھی بھیجی تھی۔ یاور ایک سانس میں ہی بول گیا، جبکہ شہزین تو اپنی جگہ تل ملا کر ہی رہ گئی۔ کیا بکواس ہے یاور، تم نے پہلے بھی ایسا کہا تھا، مگر وہ نکلی صرف حارث کی دوست۔ شہزین الٹا اسی پہ چڑھ دوڑی۔ وہ صرف دوست نہیں، اس سے بڑھ کر معلوم ہوتی ہے شہزین، وہ تو کسی کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ یاور نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ واٹ آر یو شیور یاور کہ وہ وہی لڑکی ہے جو کہیں جاب کرتی ہے؟ شہزین کو آپ کی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسے حارث کی بات یاد آئی تھی۔ یہ میری دوست ہے جس نے جاب ملنے کی خوشی میں مجھے ڈنر پارٹی دی تھی، اسے جاب میں نے ہی دلوائی تھی، میری شکر گزار تھی وہ، اس لیے مجھے ٹریٹ دی۔ 100% شیور ہوں، میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تب تو مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، مگر اب تو مجھے پورا یقین ہے۔ میں نے تمہاری خاطر تمہارے شوہر پر نظر رکھی تو معلوم ہوا کہ وہ تو اکثر ہی اس لڑکی سے ملتا ہے، اور ان کی ملاقات بھی کوئی عام ملاقات نہیں۔ تم ایک تصویر بھیجتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لو۔ اکثر ملنے والی بات پہ شہزین کے جمبڑے بیچ آئے تو خاص ملاقات والی بات پہ رگے ابھر آئے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کیا نام ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ مجھے ساری ڈیٹیلز دو، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ کاٹ کھانے والے لہجے میں بولی۔ اس کا نام تو معلوم نہیں، مگر گھر اور آفس کا پتہ معلوم ہے، تصویر کے ساتھ وہ بھی بھیجتا ہوں۔ وہ جلدی سے کال کٹ کر گیا، جبکہ شہزین اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ 1 منٹ کے اندر ہی تصویر بھی مل گئی اور پتہ بھی، مگر جیسے ہی شہزین نے تصویر اوپن کی اور زوم کر کے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئیں اور لبوں سے حیرت میں گندا نام نکلا، انم۔ حارث نے تصویر میں انم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ انم کا حارث کی طرف رخ تھا اور حارث کی جانب سے نیچے گرے شیشے سے سورج کی روشنی سیدھا انم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جبکہ حارث کا صرف نیم رخ واضح ہو رہا تھا، یعنی تصویر لینے والے نے حارث کے عقب سے تصویر لی تھی۔ انم کا چہرہ اد واضح ہوتا تو شہزین اسے پہچان نہ پاتی، مگر حارث کا چہرہ اد واضح تو کیا، مکمل بھی چھپا ہوتا تو بھی وہ اس کے عقب سے ہی پہچان لیتی کہ انم کے ساتھ وہی موجود ہے۔ تو تم اس سے آج بھی ملتے ہو حارث؟ تم نے اس لڑکی کو آج تک خود سے جوڑے رکھا ہے؟ وہ انم ہی ہے جسے تم نے جاب دلوائی اور اس کے ساتھ جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ شہزین پہ راز کھل چکا تھا اور اب وہ آپس سے باہر ہو رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے کہ اب تمہارے اور اس کے بیچ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ صرف یک طرفہ محبت ہے، مگر جھوٹ کہا تم نے۔ تم دونوں مل کے مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور میں اندھی اور بے وقوف بنی تم دونوں کے دھوکے میں آتی گئی۔ شہزین اس وقت پوری لاوا بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا۔ انم کو حارث کے ساتھ دیکھ کر اس کا اندر جل کے راکھ ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا حارث کا گریبان پکڑ لے اور انم کا جا کے منہ توڑ دے۔ اپنی محبوبہ کو پانے کا راستہ اس پہ کھل گیا۔ تم نے کہا کہ اس کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا، یعنی اس کا نکاح نہیں ہوا۔ حارث کی راہ میں اپنے رقیب کے وجود کا جو کانٹا تھا وہ تو ہٹ گیا، اب اسے کیا چیز روکے گی اسے حاصل کرنے سے؟ یاور کی بات اسے دہلا کے رکھ گئی۔ اگر وہ اس لڑکی کے دل میں اپنی محبت جگا کر اسے اپنی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں تمہارے مقابلے آیا تو تب کیا کرو گی تم؟ ہو سکتا ہے اس لڑکی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہو۔ یاور کے اندازے شہزین کے آگے خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ان کے ارادے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میرا شوہر صرف میرا ہے، اسے میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں دیکھ لوں گی حارث، اور تم گھٹیا عورت، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں ایسا ڈسوں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی، اور میرے شوہر کے سامنے آنا تو دور، اس کے متعلق سوچنے سے بھی ڈرو گی۔ شہزین تنفر بھری نگاہوں سے انم کو دیکھتی دل ہی دل میں ایک ارادہ ترتیب دیتی بولی۔ وہ کیا کرنے والی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ ایزل اب بس کر دو، اور کتنا رو گی؟ جب سے وہ گئے تھے تب سے ایزل روئی ہی جا رہی تھی اور لاریب اسے چپ کروانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور لاریب ابھی بھی یہیں تھی۔ ایزل کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی، منتظر تھی کہ آگا فارس آئیں تو وہ جائے، کیونکہ اس کی ماما کی کال بھی آ چکی تھی۔ میں کیسے چپ کر جاؤں لاریب؟ آگا کے الفاظ اور ان کی نظریں مجھے پل پل مار رہی ہیں۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھی وہ ان کے کہے لفظوں کا ماتم منا رہی تھی۔ انہیں تکلیف پہنچی ہے ایزل، اور بس تکلیف کے سبب ہی انہوں نے تم سے وہ سب تلخ باتیں کہہ دیں۔ جیسے جیسے ان کا غصہ اترتا جائے گا انہیں اپنے لفظوں پہ افسوس ہوگا۔ ابھی غصے میں ہے نا، تبھی تمہیں سمجھنا نہیں چاہ رہے، سمجھ کے دروازے غصہ اترتے ہی کھلنے لگیں گے، مگر اس وقت تو تم سمجھداری سے کام لو نا، بس کر تو نا، ایسے تو تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ لاریب تب سے اسے یہی سب ہی تو سمجھا رہی تھی۔ کب اترے گا ان کا غصہ، کب وہ مجھے سمجھیں گے؟ لاریب مجھ سے آگا کی ایسی ناراضگی نہیں سہی جا رہی۔ وہ بے بس سی تکلیف سے بولے، جلد ختم ہو جائے گا، وہ تم سے زیادہ دیر ناراض رہ سکتے ہیں بھلا؟ لاریب نے اسے امید دلائی۔ وہ ابھی تک نہیں ہے، 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اسے ان کی فکر ہوئی۔ وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں ایزل، جو راستہ بھول جائیں گے اور گم ہو جائیں گے، ہوں گے کہیں کسی تنہا گوشے میں۔ اچھا ہے تنہائی میں آرام سے سوچیں گے اور سمجھیں گے۔ تم ان کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو، اور ایک کھانا کھا لو پلیز۔ اس نے کب سے ایزل کے سامنے رکھا کھانا اسے کھانے کو کہا۔ مجھے نہیں کھانا لاریب، آگا کے بغیر میرے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترے گا۔ اس نے ٹرے پر کھسکائی۔ ایزل اپنا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ لاریب نے اسے بچے کا ہی احساس دلانا چاہا۔
ایک وقت کا کھانا چھوڑنے سے ہم دونوں مر نہیں جائیں گے، وہ بے دردی سے بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ایزل؟ لاریب نے اسے ڈپٹا۔ فارس بھائی تو پتہ نہیں کب آئیں گے، کم از کم تم چند نوالے تو لے لو تاکہ میڈیسن کھا سکو۔ لاریب نے نوالا بنا کے اس کے منہ کے سامنے کیا۔ کہا نا، ان کے بغیر پانی کا گھونٹ بھی نہیں بھروں گی۔ اس نے اپنے قدرے سختی سے کہتے ہوئے لاریب کا ہاتھ پیچھے کر دیا تو وہ بے بسی بھری سانس بھر کے رہ گئی اور دعا کرنے لگی کہ فارس بھائی جلد لوٹ آئیں اور ایزل سے اپنا معاملہ درست کر لیں۔ تم میرا مان اس طرح بھی توڑو گی؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایزل۔ وہ اس وقت ایک پاک کے اندھیر بھرے خاموش کونے میں بینچ پہ برجمان تھے۔ پہلے تو یوں ہی بلا مقصد گاڑی دوڑاتے رہے، مگر اب پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں موجود تھے۔ جس لڑکی پہ ناز کرتے ہوئے میں نے اسے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا، اسے سارے ناز کو چکنا چور کرتے ہوئے خود کو خود ہی اس بلندی سے نیچے لا پٹکا۔ یہ سوچ سوچ کر ان کا سر پھٹ رہا تھا۔ ان کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ ہمارا بچہ ہے، ہماری اولاد، حالات کیسے بھی ہوں، مگر تم نے آخر اس کی جان لینے کا ارادہ باندھا بھی کیسے؟ کیسے دل کیا تمہارا وہ جان لیوا الفاظ منہ سے نکالنے کا؟ حیرت ہی حیرت تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو ایزل؟ آخر کیسے؟ ڈھیر شکووں کا لگ چکا تھا۔ کاش میں آج جلد لوٹتا ہی نہ، کاش یہ ظالمانہ حقیقت ہمیشہ مجھ سے چھپی ہی رہتی، کاش مت آیا ہوتی مجھ پہ، کم از کم میرا بھرم تو قائم رہتا، میرا تم پہ قائم یقین تو برقرار رہتا۔ آہ کاش میں آج دیری کر دیتا واپس آنے میں، کاش۔ انہوں نے حسرت اور تکلیف سے درد بھری آہ خارج کی اور وہیں بینچ کی پشت سے ٹیک لگا گئے۔ آمش بابا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ڈنر کے بعد التمش اسے پڑھانے بیٹھا تھا جب وہ بولی۔ آج مکرم گھر پہ نہیں تھے، اپنے کسی دوست کی طرف کھانے پہ مدعو تھے، تبھی وہ التمش کے پاس پڑھ رہی تھی۔ بولو۔ وہ اس کی نوٹ بک ریڈی کرتا مصروف سے انداز میں بولا۔ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے۔ وہ اپنی ننھی انگلیاں مسلتی بولی۔ کیا بات؟ التمش نے ابھی نوٹ بک نہیں چھوڑی تھی اور ہاتھ چلانے کے دوران پوچھا۔ پرومس کریں، بتاؤں گی تو آپ برا نہیں منائیں گے، نہ ہی مجھے ڈانٹیں گے۔ حالانکہ اس کی ناراضگی اور غصے کا ڈر تھا۔ میں بھلا کیوں ڈانٹنے لگا آپ کو؟ مجھے پتا ہے آپ کبھی کوئی برا کام نہیں کرو گی۔ کون سی بات چھپائی ہے، اب جلدی سے بتا دو۔ وہ اسے اٹھائے مسکرا کر بولا۔ آمش بابا، وہ میں نے کل ایزل آپی کے موبائل سے ڈیڈ اور ماما سے بات کی تھی۔ اس نے اٹکتے اٹکتے آخر بتا ہی دیا۔ کل سے وہ یہ سوچ سوچ کے برا محسوس کر رہی تھی کہ اس نے التمش کی غیر موجودگی میں وہ کام کیا جسے کرنے کے لیے اسے التمش کی اجازت درکار ہوتی تھی، بلکہ باقاعدہ منتیں۔ کیا؟ التمش تو یہ سن کے متحیر ہی رہ گیا۔ تو یعنی آپ وہاں اسی لیے جانا چاہ رہی تھی تاکہ اپنے ڈیڈ اور ماما سے بات کر سکیں؟ ویری بیڈ حالا، ویری بیڈ۔ التمش کو اس کی حرکت پہ دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ اسے غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ نہیں آمش بابا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ حالا نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، وہ اپنی صفائی میں جلدی سے بولی۔ آپ مجھے کہتی میں آپ کی ان سے بات کروا دیتا، کم از کم آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت تو نہ پڑتی۔ وہ پھر سے بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تو ایزل آپی نے خود ہی میری ان سے بات کروا دی، میں نے نہیں کہا تھا ان سے۔ وہ رونے لگے، خود پہ الزام لگتا دیکھ، جبکہ اسے روتا دیکھ التمش نرم پڑا۔ رو نہیں اور یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے حالا کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر آپ نے خود سے نہیں کہا تو ایزل کے پاس آپ کی ماما کا نمبر کیسے آیا؟ وہ تو کبھی ملی بھی نہیں ان سے، اور نہ ہی آپ کی ڈیڈ سے۔ اس بات پہ شک کرنا تو بنتا تھا نا۔ میں نے پوچھا تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ وہ میرے ڈیڈ اور ماما سے ایک پارٹی میں ملی تھی اور ماما سے ان کی دوستی ہوگی۔ حالا نے ایزل کے الفاظ اس کے سامنے دہرا دیے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، یعنی سوزین یہ بھی جان گئی ہوگی کہ ایزل وہی لڑکی ہے جسے میں چاہتا تھا، یا چاہتا ہوں، معلوم نہیں ہوں یا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا سوچنے لگا۔ آئی ایم سوری حالا، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ التمش کو احساس ہوا تو اس سے معافی مانگی۔ اٹس اوکے آمش بابا۔ حالا سب کو ایسے ہی جھٹ سے معاف کر دیا کرتی تھی، یہی اس کی خاصیت تھی۔ مگر آپ نے کہا کہ میں آپ سے کہتی تو آپ میری بات کروا دیتے، جبکہ آپ نہیں کرواتے۔ بس ایک بار ہی بات کروائی، اس کے بعد نہیں۔ حالا نے اس کی گزشتہ باتوں میں سے بات کروانے والی بات کو ہی پکڑا تو التمش چند ثانیے کو چپ ہی رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ابھی تو ایزل نے بات کروائی ہے، حالا نے اپنے منہ سے اسے نہیں کہا تھا، لیکن جب وہ ایسے ہی بہانے بنا بنا کر اسے انکار کرتا رہے گا تو یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں حالا بھی بہانے بنا بنا کے کسی نہ کسی طریقے ان سے چھپ کے بات کرتی رہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ حالا چھپ چھپا کر دوسروں کے سہارے رابطہ رکھے۔ وہ مصروف ہوتے ہیں نا، تبھی کم کم بات کرواتا ہوں، مگر اب جب بھی ان کے پاس وقت ہو بات کروا دیا کروں گا۔ بس آپ نے خود سے ضد نہیں کرنی، اوکے؟ دوسروں کے ذریعے بات کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اسے کبھی کبھار خود ہی بات کروا دیا کرے، وہ بھی مختصر دورانیے کی۔ کیا سچ میں آمش بابا؟ پلیز کروا دیا کریں، میں خود سے ضد نہیں کروں گی۔ وہ جھٹ مانتی خوشی سے بولی۔ میری بیٹی کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کچھ نہیں چھپاتی، سب بتا دیتی ہے۔ جب تک بتا نہ دے اس کا دل چین نہیں لے پاتا۔ کاش آپ کے آمش بابا بھی آپ کے جیسے ہی ہوتے، التمش نے حسرت سے کہا۔
کاش میں بھی اپنا چھپ کے کیا سب پہ ظاہر کر سکتا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتا، اپنے کیے کی معافی مانگ سکتا۔ کاش مجھ میں بھی ہوتا اتنا حوصلہ۔ یہ سب اس نے محض دل میں سوچا۔ کیا آپ ایسے نہیں ہیں؟ حالہ نے افسردگی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، التمش نے شرمندگی سے جواب دیا۔ تو پھر بن جائے نا۔ وہ یوں بولی جیسے ایسا بننا بہت آسان ہو اور وہ بیٹھے بیٹھے ہی بن جائے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے حالہ، یہ خاصا مشکل کام ہے، دل کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ ہولے سے بولا۔ میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ آسان کام کی بجائے مشکل کام میں بھی ہاتھ ڈال لینا چاہیے، کیونکہ آسان کام تو کوئی بھی کر لے، اصل ہمت و حوصلہ تو مشکل کام کو سر انجام دینے میں لگتا ہے، اور ہمت و حوصلہ پیدا کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ اسے التمش کی بات سے اپنے باپ کی بات یاد آئی تو التمش کو یہاں دو طرفہ تکلیف ملی، ایک تو اس کے ارحم کو میرے ڈیڈ کہنے پہ، اور دوسرا اس کی بات سن کے۔ ہمت و حوصلہ ہی تو نہیں ہے میرے اندر، جس روز آ گیا اس روز یہ مشکل کام بھی کر ہی ڈالوں گا۔ اس سے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو اب وہاں بیٹھو اور یہ ہوم ورک کرو۔ اس نے ان باتوں کی یہیں روک تھام کی اور اسے نوٹ بک تھما کر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ جانے کو کہا۔ حالہ ہوم ورک کرنے لگی، جبکہ التمش اسے دیکھ کر سوچنے لگا کہ کیا کبھی وہ اس کے دل سے ارحم اور سوزین کو نکال پائے گا یا نہیں۔ یہ اکیلے ہی اکیلے کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ مہاجبین بیڈ پہ بیٹھی شرمیلی سی مسکراہٹ لیے اپنی کلائی پہ رونق بخشی سرخ چوڑیوں پہ انگشت شہادت پھیرتی انہیں محبت پاش نگاہوں سے تکتی کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ جب نیلم چلی آئیں، ماما آپ، وہ میں دراصل میں کچھ لیپ ٹاپ پہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے چونک کر ماں کو دیکھا اور ہڑبڑاتے ہوئے بولی، اچھا مگر لیپ ٹاپ تو بند پڑا ہے۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا جو سامنے ہی فولڈ ہوا پڑا تھا، تو مہاجبین اور بھی سٹپٹا گئی۔ ماما میں، اسے سمجھ نہیں اب کیا جواب دے۔ التمش کو سوچ رہی تھی نا، وہ سب سمجھتی تھی۔ ان کے سوال پہ مہاجبین کچھ نہ بولی، بس چھین کر سر جھکا گئی۔ پہلے مجھے کافی غصہ تھا التمش پہ، سوچا تھا بالکل رشتہ نہیں جوڑنا وہاں، مگر تمہارا وہاں رجحان اور نرمین کے اصرار دیکھ کے راضی ہونا پڑا۔ التمش کی طرف سے تو کھٹکا ہی تھا، مگر اس پہلی تلخ ملاقات کو نکال کے دیکھا تو وہ بچہ برا نہیں ہے، کوئی بری عادات نہیں ہے، سلجھا ہوا ہے، کام بھی ٹھیک ٹھاک ہے، عزت کرنے والا ہے، بد اخلاق نہیں، ہاں بس ایک بچی۔ ماما، نیلم اس رشتے اور التمش کے بارے میں اپنے خیالات بتا رہی تھی، مگر خالہ پہ آ کے مہاجبین نے انہیں نرمی سے ٹوک دیا۔ وہ بچی بہت پیاری ہے، اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی، مجھے اس سے کوئی پرخاش نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز آپ بھی اس کو مسئلہ نہ بنائیں، اس نے ریکویسٹ کی۔ مسئلہ ہم نہیں بیٹا، مسئلہ لوگ بناتے ہیں، کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ ایک بچے کے باپ سے اپنی کنواری بیٹی کی شادی کرتی۔ منگنی پہ بھی ہم نے اسی وجہ سے صرف چند لوگوں کو ہی انوائٹ کیا تھا کہ ایونٹ میں ان کی باتوں سے کوئی بدمزگی نہ ہو۔ پتہ تو ہے تمہیں اپنے رشتہ داروں کا کیسے تاک تاک کے تیر برساتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تمہارا باپ تو کسی کا جواب نہیں دیتا، پھر جب میں دیتی ہوں تو الٹا مجھے ہی سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلم کو مسئلہ اپنے رشتہ داروں کی باتوں سے تھا، وہ اس لیے ماما کہ پاپا لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ آپ دل پہ لے لیتی ہیں۔ لوگ اسی لیے تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنا آپ جلا کر نہ خوش ہوتے رہیں، نہ خوشی تو کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں کو، اور آپ ہو بھی جاتی ہیں۔ آپ نہ ہونے دیا کریں انہیں ان کے مقصد میں کامیاب۔ ایک کان سے سن کے جب دوسرے سے نکالنا شروع کر دیں گی تو وہ کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ چپ رہ جائیں گے اور الٹا خود کو جلانے لگیں گے۔ یہی ایک سمپل سی بات ہے جو پاپا بھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ماجبین نے بھی باپ کی حمایت کی کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب ایسا ہی کروں گی، جس کو آگ لگتی ہے لگے۔ یہ جو باتیں سناتے ہیں نا، ایک بچی کا باپ ان کا بس چلے تو اپنی بچیوں کا کر لے رشتہ، آخر کو اتنی اچھی فیملی ہے، لڑکا اتنا پیارا ہے، وہ تو اسی پہ دل پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ نیلم ہوں والے انداز میں بولی، ان کے رشتہ دار ایسے ہی تھے، جل ککڑے قسم کے۔ مہاجبین بھی اچھی طرح واقف تھی سب کی فطرت سے، تبھی کسی سے ملتی ملاتی نہیں تھی، بس چند ایک کزنس تھی جن سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب ایسے ہی کرنا ہے، اور سوچ سوچ کے بلا وجہ پریشان نہیں ہونا۔ خیر آپ کسی کام سے آئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں تو اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو بس تمہیں دیکھنے چلیے، زیادہ دیر تک کام مت کرتی رہنا، سو جانا۔ یہ ان کا معمول تھا، اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں جانا۔ میرا کام آلموسٹ ہو ہی گیا ہے، بس سونے ہی والی ہوں، آپ بھی جا کے سو جائیں، گڈ نائٹ۔ اس نے لیپ ٹاپ کھول کے اپنے قریب کیا اور انہیں گڈ نائٹ کہا۔ گڈ نائٹ بیٹا۔ وہ اس کے بالوں میں بوسہ دیتی اٹھ گئی۔ وہ گئیں تو مہاجبین نے واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی اور اپنی چوڑیوں کو تکنے لگی جو التمش نے اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ تمہیں چوڑیاں پسند ہیں؟ ایک اوپن ایئر مارکیٹ تھی جہاں ہر طرح کے ہی اسٹالز، حالہ آئس کریم لیے جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ دائیں بائیں لگے اسٹالز کے بیچ راہ پہ چل رہے تھے۔ جب مہاجبین بے ساختہ ایک اسٹال کے سامنے رکی۔ تمہیں چوڑیاں پسند ہیں؟ اسے چوڑیوں کو دیکھتا پا کے التمش نے پوچھا۔ مجھے بہت پسند ہے، وہ چہک کر بولی، مگر اسے پسند نہیں تھی۔ وہ ہولے سے بولا، آنکھوں کے سامنے ہیزل کا چہرہ گھوم گیا جسے گھڑیاں، بریسلیٹ اور بینڈز پہننے کا زیادہ شوق تھا۔ کس کو کیا پسند نہیں؟ مہاجبین ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی۔ میں حالہ کی بات کر رہا ہوں کہ اسے چوڑیاں اتنی خاص پسند نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ وہ پاس ہی کھڑی ہے اور سن رہی ہے، سو بات حالہ پہ لے گیا کیونکہ اس نے ٹھیک سے سنا جو نہیں تھا۔ مگر مجھے چوڑیاں بہت پسند ہیں،
اسے رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ پہنو گی؟ اس نے اس کی سونی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ خوشگوار حیرت سے التمش کو دیکھنے لگی۔ آپ پہنائیں گے؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوپس ماہی، یہ کیا بول دیا؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ تمہیں اتنی پسند ہے تو آج کیوں نہیں پہنی؟ التمش نے اس کے سوال پہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بات اس کی سونی کلائیوں کی طرف موڑ دی، کیونکہ جانتا تھا کہ ماں ابھی نادم سی ہو گئی ہے۔ وہ آج دراصل مجھے اس ڈریس کے رنگ کی میچنگ کی کوئی ملی ہی نہیں، وہ یاسیت سے بولی۔ تو یعنی تمہیں ہر جوڑے کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہننے کی عادت ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ہر ڈریس کی ہم رنگ چوڑیاں پہننا پسند ہے، اس نے بتایا۔ چلو آؤ پھر خریدتے ہیں تمہارے ڈریس کے ساتھ کی ہم رنگ چوڑیاں۔ اس اسٹال کی طرف بڑھا تو مہاجبین نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیا۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ آج پہلی بار التمش سے کچھ لے کر دینے والا تھا۔ یہ والی دکھائیں؟ یہ میچ کر رہی ہے نا تمہارے اس آلو بخارے جیسے ڈریس کے ساتھ؟ التمش نے دکاندار سے کہنے کے بعد مہاجبین سے پوچھا، جبکہ وہ اس کے آلو بخارے سے رنگ جوڑنے پہ ہنس پڑی۔ مجھے کانچ کی چوڑیاں پسند ہیں التمش، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ تو التمش چوڑیوں کے متعلق اس کی ایک اور پسند جان گیا۔ کتنے شوق سے وہ اسے اپنی پسند بتا رہی تھی۔ اوہ اوکے رائٹ، کانچ کی دکھائیں۔ اس نے کانچ کا آرڈر دیا۔ دکاندار نے اس کی ڈریس سے میچ ہوتی چوڑیوں کے 2-3 پیک سامنے کی۔ آپ بتائیں نا آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ مہاجبین کنفیوز تھی، بس وہ التمش سے پوچھنا چاہتی تھی۔ مجھے تو سبھی اچھی لگ رہی ہیں۔ ایک جیسے معلوم ہوتے رنگوں میں البتہ وہ ضرور کنفیوز ہو گیا تھا، تبھی سب کو ووٹ دے ڈالا۔ مگر مجھے تو ایک ہی چاہیے نا۔ وہ ایک رنگ کی اتنی کیا کرتی؟ زیادہ لینے میں کیا حرج ہے؟ کانچ ہے اور کانچ تو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس نے یہ بات تو یوں ہی کر دی، مگر پھر اپنی ہی بات میں کھو سا گیا۔ دل تو کان سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے، اور اس نے کیسے ایک معصوم کا دل توڑ کے چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ یاد آئی تو اس کے ساتھ بیتے وہ پل بھی یاد آ گئے جو اسی جگہ پہ بتائے گئے تھے۔ ہاں، یہ وہی جگہ تھی جہاں پکنک کے بعد وہ ان تینوں کو لے کر آیا تھا۔ وہی اوپن مارکیٹ تھی جہاں کور شاپس بھی تھیں اور اوپن بھی۔ اس شام کو وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس کی لاپرواہی میں وہ معصوم پھول ایک درندے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری سے لی اور پہلو میں کھڑی مہاجبین کو دیکھا۔ اسے پھر سے وہ معصوم کلی یاد آئی جو ایسے ہی ایک اوپن شاپ کے آگے کھڑی اسے دل کھول کی شاپنگ کروا رہی تھی، اور اب یہاں کھڑا وہ ویسے ہی ایک معصوم کلی کو وہ شاپنگ کروا رہا تھا۔ ویسے آپ کیا مجھے یہاں خریداری کے لیے لائے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تو پوری مارکیٹ ہے۔ ایک پیک منتخب کرتی وہ بولی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری ہونے والی مسز کو شاپنگ کا کوئی کریز ہے بھی یا نہیں۔ وہ خندہ زیر لب ہوتا بولا، جبکہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس جگہ گاڑی کیوں روک دی، یا شاید وہ جانتا تھا کہ اس نے کیوں گاڑی روکی۔ اس جگہ سے جڑی یادیں اسے یہاں رکنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے نظریں کیوں چکا لیں؟ وہ التمش کی ہونے والی مسز والی بات پہ جھیم گئی تھی۔ التمش بھی خوب سمجھتا تھا، مگر دانستہ انجان بنتا پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ حالہ کو لے آئیں، کب سے اکیلی ہے۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے حالہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ میری نظریں اسی پہ ہیں۔ میری بیٹی کی حفاظت کے معاملے میں لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ بولتے ہوئے تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں کیونکہ وہ ایزل کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ خیر، تم نے سلیکٹ کر لیں، لاؤ دکھاؤ۔ اس نے مہاجبین کے ہاتھ میں پکڑا پیک اپنے ہاتھ میں لیا اور کھولنے لگا۔ وہ بھی پیک کر دیں۔ اس نے دوسرے 2 پیک بھی خرید لیے۔ وہ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ ممکن ہے تمہارے پاس آلو بخارے جیسے اور بھی ڈریسز ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ ہیں تو صحیح۔ وہ سر جھکا کے ہنس پڑی۔ اپنا ہاتھ دو۔ اس نے ہاتھ مانگا تو وہ چونکی اور سر اٹھا کے التمش کی طرف دیکھا۔ تو کیا وہ اس مقصد کے لیے پیک کھول رہا تھا؟ اس کے منہ سے نکلی بات واقعی پوری ہو جائے گی، اسے کہاں معلوم تھا؟ دو نا۔ اسے اپنی طرف مسلسل تکتی مہاجبین کو پھر سے کہا تو اب کہ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ کیا میں تمہیں چوڑیاں پہناؤں گا؟ تو ہاں، میں پہناؤں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مہاجبین کا ہاتھ تھام لیا تو یوں گمان گزرا جیسے کوئی نرم روئی سی ہو جو اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پہلے بھی مہاجبین کا ہاتھ تھاما تھا یا نہیں، شاید سڑک پہ یا منگنی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے، نہیں یاد تھا، مگر آج اسے لگا جیسے پہلی بار اس نے ہاتھ تھاما ہو اس کا۔ اس کے ہاتھ کی نرماہٹ اور ملائمت کو چند پل ٹھہر کے محسوس کرتا رہا۔ چونکا تو تب جب حالہ اس کے پاس چلی آئی۔ آمش بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھولے لے کر کافی زیادہ خوش تھی۔ میں وہ آپ کی ماہی آنٹی کو چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ مگر چوڑیاں کہاں ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو التمش کو اپنی بے خبر ہو جانے کا احساس ہوا کہ وہ چوڑیاں سٹال پہ رکھی بس اس کے ہاتھ کی نرمی کو ہی محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ مہاجبین کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ التمش کے ہاتھ کی لمس پہ وہ سمٹ نہ جاتی۔ یہ رہیں چوڑیاں، اور اب یہ پہناؤں گا میں آپ کی ماہی آنٹی کو۔ اس نے پیک کے اندر سے 4 چوڑیاں نکالیں اور اسے پہنانے لگا۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا مہاجبین کے لیے۔ یہ تو بالکل فٹ آئی ہیں۔ دیکھنے میں وہ اسی کا سائز لگ رہا تھا، مگر اتنی فٹ آئیں گی یہ معلوم نہیں تھا۔ التمش نے مزید 4 چوڑیوں سے پہنائی، وہ بھی آسانی سے اس کے ملائم ہاتھوں سے آگے کو پھسلتی گئیں تو التمش نے باقی کی بھی اس کی کلائی میں اتار کر ان کا سونا پن ختم کر دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ پہنانے کے بعد وہ ہولے سے بولا، مگر مہاجبین کی سماعتیں یہ تعریف سن گئی۔ گال فوراً سے سرخ پڑے۔ اب دوسرا ہاتھ دو۔
باقی کی 12 چوڑیاں دوسری کلائی میں بھی اتارنے کا ارادہ تھا۔ اس نے مانگا تو مہاجبین نے جھٹ سے دوسرا ہاتھ سامنے کر دیا۔ اس میں پہناؤں گی آمش بابا۔ التمش نے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ حالہ بول اٹھی۔ آپ پہنا لو گی کیا؟ مہاجبین کے مرجھائے چہرے کا نوٹس لیے بنا وہ بس حالہ کی طرف ہی دیکھتا پوچھنے لگا۔ حالہ کو پہنانی آتی ہیں؟ اس نے اترا کر کہا۔ اوکے تو مائی بیوٹیفل پرنسس آپ پہنا لیں۔ وہ خود پیچھے ہٹ گیا تو اب کی حالہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے چوڑیاں پہنانے لگی۔ مہاجبین جبرن مسکرائے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے حالہ کا پہنانا برا لگ رہا تھا، بس وہ چاہتی تھی کہ دوسری کلائی کا سونا پن بھی اس کا محبوب بھی ختم کرے۔ گیس میں نے پہنا دی۔ پہنانے کے بعد حالہ خوشی سے نعرہ لگاتی تالیاں بجانے لگی۔ ارے واہ، آپ نے تو ایک بھی نہیں ٹوٹنے دی۔ حالہ کو تو واقعی چوڑیاں پہنانی آتی ہیں۔ التمش نے بھی اس کی خوشی میں شرکت کی، وہ اس لیے کیونکہ حالہ اپنی ماما کو بھی ایسے ہی چوڑیاں پہنایا کرتی تھی اور ایک بھی ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ خوشی سے بتاتی اپنی اس بات پہ آخر میں ایک دم سے اداس ہوگی۔ اس کا یوں ایک دم سے اداس ہو جانا دونوں بھانپ گئے تھے۔ حالہ گڑیا بتاؤ یہ کیسی لگ رہی ہیں؟ مہاجبین نے اس کی توجہ موڑنی چاہیے اور اپنی کلائی کو گول گول گھما کر چوڑیوں کی چھن چھن پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آمش بابا، مجھے بھی پہننی ہے چوڑیاں، یہ کتنی پیاری ہیں۔ حالہ کا بھی دل کر آیا تھا، وہ سٹپٹا سا گیا اور جلدی سے مہاجبین کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں دیکھ کر آج اس کا بھی دل کر ہی آیا۔ آؤ خالہ، آپ کو جو پسند ہے لے لو۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالنے کی خاطر کہا کہ اسے لگے شاید آج پہلی بار ہی دل کر آیا۔ التمش نے اسے اٹھایا، وہ اونچی ہوئی تو سب چوڑیاں دیکھنے لگی۔ اس نے سفید رنگ کی چمک بھری چوڑیاں منتخب کی۔ لاؤ میں اپنی پیاری بیٹی کو پہنا۔ مہاجبین کی طرح وہ اسے بھی خود سے پہنانے لگا۔ دیکھیں ماہی آنٹی، اب تو میری کلائیاں بھی پیاری لگنے لگی ہیں، اس نے چہکتے ہوئے بتایا تو مہاجبین مسکرا دی، جبکہ التمش ان دونوں کو دیکھنے لگا جو اس کی فیملی تھی، میاں بیوی اور بیٹی۔ مگر ابھی یہ مرحلہ دور تھا، نہ ہی ابھی مہاجبین اس کی بیوی بنی تھی اور نہ ہی وہ حالہ کا پوری طرح باپ بن پایا تھا۔ اس نے ایک نظر حالہ کو دیکھ اور ایک نظر اپنی چوڑیوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی مہاجبین کو مسکراتی ہوئی شرماتی ہوئی وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ تم اچھی لڑکی ہو مہاجبین، اور میں اس اچھی لڑکی کی طرف اپنا دل مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ کوشش تو تم کر رہی ہو میرا دل اپنی طرف مائل کرنے کی۔ یہ کوشش جس کی بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بس یہ کامیاب ہو جائے اور میں اس مہاجبین کی محبت کو بھلا سکوں جو میرے دل میں بستی ہے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اس نے حسرت سے سوچا مگر کسی کی محبت کو دل سے نکالنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی مہاجبین شاید اسے کبھی نہیں بھولنے والی تھی، جو پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور وہ مہاجبین تھی ایزل۔ یہاں سے آگے ایک ڈھابا ہے، وہاں کا کھانا کافی اچھا ہے۔ حالہ اور میں نے لنچ نہیں کیا اور تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، ایسا کرتے ہیں وہاں چلتے ہیں۔ وہ دکاندار کو پیمنٹ کرتے مہاجبین سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور اس کے پیچھے چل پڑی، ہاتھ پہلوں میں گرا دی، جس کے سبب چوڑیوں کی چھنکار سی گونجی، اور اسی چھنکار سے وہ کل کے دن سے واپس لوٹ آئی۔ اس کی نظر اپنی چوڑیوں پہ پڑی جنہیں دیکھتے ہوئے وہ کھو گئی تھی اور اب مزید نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے بھی اسے التمش کے خیالوں میں ہی کھو جانا تھا، اور یہ روز کا معمول تھا۔ لگتا ہے فارس بھائی آ گئے۔ لاریب جو نیچے آئی تھی، اسے پوش میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اسے باہر جھانکا تو واقعی آگا فارس کو گاڑی سے نکلتا پایا۔ شکر ہے اب بس ان کا غصہ کسی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے، انہیں بھی سکون آئے اور ایزل کو بھی۔ اس نے دعا کی اور بھاگتی ہوئی زینے چڑھے ایزل کے پاس چلی گئی۔ ایزل میری بات دھیان سے سنو۔ اس کے یوں اجلت میں داخل ہونے پہ ایزل گھبرا سی گئی۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہو جائے اسی کے لیے تمہیں سمجھانے آئی ہوں۔ دیکھو ایزل، ابھی فارس بھائی تم پہ غصہ ہیں تو اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہیں گے، مگر تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا اور نہ ہی ہمت ہارتے ہوئے بس رونے دھونے بیٹھ جانا ہے۔ وہ تم سے جو بھی کہیں تم نے ان کا خیال رکھنا نہیں چھوڑنا۔ وہ کہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مگر تم نے انہیں نہیں چھوڑنا۔ وہ کہیں کہ مجھ سے بات مت کرو، مگر تم نے چپ نہیں کرنا۔ وہ کہیں کہ میرے پاس مت آنا، مگر تم نے ان سے دور نہیں رہنا، کیونکہ اگر تم دل چھوٹا کر کے اور ہمت ہار کے بس رونے دھونے بیٹھ گئی تو ایسے تم انہیں خود سے مزید دور کر دو گی۔ تم نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اپنی فکر اور پیار سے ان کا دل پگھلاتے رہنا ہے۔ لارے بنا رکے بولے جا رہی تھی، جبکہ ایزل بھی سن رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ پہلے تو وہ تمہارے کھانے اور میڈیسنز کا خیال رکھتے تھے، مگر اب تم نے خود رکھنا ہے تاکہ انہیں دکھا سکو کہ تمہیں اپنے بچے کی کتنی پرواہ ہے۔ آخر کو یہ ساری لڑائی بچے کی وجہ سے ہی تو ہے نا، تو بس تم نے اپنا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھ کے ان کو احساس دلانا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کا کتنا احساس ہے۔ احساس دلانا ہے کہ گزرے وقت میں جو بھی ہوا نادانی میں، احساس دلانا ہے کہ گزرے وقت میں جو بھی ہوا نادانی میں اور بھول میں ہو گیا۔ اب تمہیں بھی اپنے بچے کی اتنی ہی پرواہ اور محبت ہے جتنی کہ انہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے آخر میں پوچھا تو ایزل اس بات میں سر ہلانے لگی۔ گڈ گرل، اب ان کے آتے ہی تمہیں فی الحال جو بھی ہوا اس کا ذکر نہیں کرنا، بس ان کے کھانے کا پوچھنا ہے۔ فی الحال وہی سب باتیں شروع کر کے انہیں چھیڑنا مت، انہیں کچھ وقت دو کہ وہ ٹھنڈے پڑ جائیں، پھر موقع دیکھ کر انہیں منانا۔ لاریب کی یہ بات کچھ زیادہ ہی صحیح تھی، مگر وہ آئیں گے کب لاریب؟ ایزل کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ وہ آ گئے ہیں بدھو، تبھی تو تمہیں سمجھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کمرے میں بھی آ جائیں۔ لاریب نے ان کے آنے کی اطلاع جا کے دی۔
کیا واقعی وہ آگے ہیں؟ کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس کہیں نہیں جا رہی، تم بس یہیں بیٹھی رہو۔ ایزل نے ان کے آنے کا سن کے جلدی سے اٹھنا چاہا مگر لاریب نے پھر سے واپس بٹھا دیا۔ ابھی کچھ دیر انتظار کر لو، اگر وہ نہ آئے تو تب چلی جانا نیچے، کیونکہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ انہیں اس غصے میں بھی تمہاری کتنی فکر ہے۔ اور یہ کیسے جانوں گی میں؟ ایزل نے پوچھا۔ اگر وہ کمرے میں آ گئے تو جان لینا کہ انہیں تمہاری فکر ہے اور وہ تمہارے لیے ہی آئے ہیں، پھر چاہے کسی بھی بہانے سے آئیں۔ تو یعنی اسی لیے لاریب ایزل کو روک رہی تھی، اور اگر نہ آئے تو؟ ایزل کا دل ڈوبا یہ سوچ کر۔ تو بھی ممکن ہے تمہاری فکر میں ہی نہ آئے، یعنی تمہیں دیکھ کر پھر سے وہی دکھ نہ جاگ جائے اور ان کے منہ سے کوئی تکلیف دہ الفاظ نہ نکل جائیں، اس لیے بھی ہو سکتا ہے نہ آئے۔ لاریب نے دونوں طرح سے اس کا دل رکھا تھا۔ خیر، تمہیں جو کہا ہے وہ سمجھ لو اور ویسے ہی عمل کرنا۔ وہ آ گئے ہیں تو میں اب چلتی ہوں، کال کرتی رہوں گی۔ لاریب اس سے گلے ملتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ آگا فارس کی راہ تکتی ایزل اکیلی بیٹھی رہ گئی، اور پھر انتظار ختم ہوا اور وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ شاید لاریب کے نکلنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شام 6 بجے کے نکلے، وہ رات 11 بجے لوٹ رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور کنکھیوں سے بیڈ پہ گمسم بیٹھی ایزل کو دیکھتے سیدھا وارڈروب کی طرف چلے گئے۔ وہ کسی بھی بہانے سے آئیں مگر آئیں گے تمہاری ہی فکر میں۔ لاریب کی تازہ تازہ کہی یہ بات اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وہ فریش ہونے کمرے میں آئے تھے، مگر کیا واقعی اسی لیے آئے تھے یا اس بہانے سے آئے تھے؟ آگا میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں۔ انہیں کپڑے نکالتا دیکھ ایزل اٹھ کر ان کے عقب میں آ ٹھہری، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی پسند کے کپڑے نکال کر جو صرف ٹراؤزر پہ مشتمل تھے زور سے وارڈروب کا دروازہ بند کرتے واش روم میں چلے گئے۔ ان کا اسے اگنور کرنا ایزل کا دل چیر کے رکھ گیا۔ آج سے قبل کبھی انہوں نے اسے یوں اگنور نہیں کیا تھا۔ نظر انداز ہونے کی یہ تکلیف اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے واپس اپنی جگہ آ بیٹھی اور ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ آگا وہ شاور لے کے نکلی اور تولیے سے بال خشک کرنے کے بعد آئینے کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو ان کے انتظار میں بیٹھی ایزل بھی اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی اور انہیں وہ ہولے سے پکارا، بولو۔ انہوں نے بنا اس کی طرف دیکھے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے روکھے سے لہجے میں کہا، آپ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ لاریب کی سمجھائی باتوں کو فی الحال وہ ایک طرف رکھی۔ ناراض؟ وہ بڑبڑائے، کیسی ناراضگی؟ تم نے جو کرنا چاہا تھا اس کے بعد سے تو میرا تم پہ فخر مزید بڑھ گیا۔ ایسی بیوی سے بھلا کون ناراض رہ سکتا ہے جس نے ماضی میں اتنا نیک کام سر انجام کرنے کا سوچا ہو؟ تو کیا ہوا جو تم نے کیا نہیں کہ تمہیں کسی نے کرنے نہیں دیا؟ تمہیں تمہاری سوچ کا ثواب تو مل ہی گیا ہوگا۔ ہاں، مگر افسوس بھی ہوا کہ کر لیتی تو تمہاری حسرت باقی نہ رہتی۔ انہوں نے جواب میں طنز کے ایسے تیر برسائے کہ ایزل اپنی ہی نظروں میں غرق ہو کے رہ گئی۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے آگا؟ آپ کی ایزل اپنی ہوش و حواس میں اتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے کوئی حسرت نہیں، میں تو اب اپنے بچے کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا میری جان لے لے مگر میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ خدا نہ کرے کہ میرے بچے پہ کبھی کوئی آنچ آئے۔ وہ بے ساختہ رونا شروع ہوگی اور روتے ہوئے بولی تو آگا فارس کا دل بھی ایک دم سے تڑپ اٹھا۔ وہ جو اس سے رخ پھیرے ہوئے تھے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا تو اس کی لہو بھری آنکھوں نے انہیں مزید جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ تب سے روتی رہی ہے، انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ انہوں نے جلدی سے اس پر سے نظریں ہٹا لیں کیونکہ وہ اس کی سرخ سرخی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرنا چاہ رہے تھے۔ اب خاموش کیوں ہے آگا؟ کچھ بولے نا۔ وہ ان کا بازو ہلاتی بولی، تم نے کچھ بولنے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے؟ وہ آپ کی بات کر رہے تھے جبکہ ایزل کو لگا کہ وہ پہلے کی بات کر رہی ہیں۔ آغا میں آپ سے بہت شرمندہ۔ ایزل پلیز، میرا سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا ہے، اپنی باتوں سے میرے درد میں اضافہ مت کرو۔ ہٹ جو میرے سامنے سے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے اسے خود ہی اپنے پاس سے ہٹایا اور ہاتھ میں پکڑی کنگھی کو واپس ڈریسنگ پہ پٹکا۔ میں آپ کا سر دبا دوں یا میں آپ کے لیے پین کلر؟ تم بس خاموشی اختیار کر کے اتنی ہی مہربانی کر دو مجھ پہ، وہ جھنجھلا کر بولے۔ وہ کہیں کہ مجھ سے بات مت کرو مگر تم نے چپ نہیں کرنا، لاریب کی پڑھائی پٹی پہ عمل بھی تو کرنا تھا۔ آگا آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ وہ چپ نہ رہی اور ان سے کھانے کا پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روکھے لہجے میں جواب دیا گیا۔ مگر مجھے تو ہے نا، تو جا کے کھاؤ، مجھے کیا سنا رہی ہو؟ وہ کھڑے پن سے بولے اور وارڈروب سے شرٹ نکالنے لگے۔ ایزل کے نکالے کپڑے وہیں واش روم میں ہینگ ہوئے پڑے تھے۔ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھلا کیسے کھا سکتی ہوں؟ وہ لاچارگی سے بولی، تم نے میرے منہ سے کھانا ہے کیا؟ وہ شرٹ نکالتے پل بھر کو رکی اور اسے تلخی سے دیکھ کر بولے، نہیں، آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے، پلیز چلے نا۔ وہ ان کے بازو سے لگتی بولی، تمہیں کھانا ہے کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ وہ بیزاری سے جواب دیتے واپس ڈریسنگ کی طرف بڑھے۔ مگر میری تو بھوک سے جان نکل رہی ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے مجھے اس حالت میں کتنی بھوک لگتی ہے، کچھ نہ کھاؤں تو بی پی لو ہونے لگتا ہے۔ آغا میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، پچھلے 9 گھنٹے سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہوں، پلیز آگا چلے نا میری خاطر۔ وہ رونے والی صورت بناتی بولی تو شرٹ کے بٹن بند کرتی ان کے ہاتھ رکے۔ 9 گھنٹے؟ اس نے 9 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی دوا بھی نہیں لی تھی؟ یہ جان کر وہ جواباً انکار کی صورت میں کچھ تلخ کہہ ہی نہ پائے۔ انہوں نے ایک نظر ایزل کو دیکھا اور ایک نظر اپنے ہاتھوں کو، اور پھر بٹن بند کرتے کرتے ہی کمرے سے نکل گئے۔ ان کا بنا غصہ کیے خاموشی سے کمرے سے نکل جانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ڈنر کے لیے راضی ہیں۔ ایزل خوش ہوتی جھٹ سے ان کے پیچھے لپکی کہ مینا اپنے کمرے میں تھی اور جاگ رہی تھی، مگر ایزل اسے کہنے کی بجائے خود کھانا لگانے لگی۔
آغا فارس لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی لگائے بلا مقصد چینل آگے پیچھے کر رہے تھے۔ شاید یہ ایزل کو اگنور کرنے کا بہانہ تھا۔ آگا کھانا، اس نے سارا کھانا ٹیبل پہ سجا دیا تو انہیں متوجہ کیا۔ آغا فارس نے ٹی وی بند نہیں کیا تھا بلکہ آواز مزید اونچی کیے کھانا شروع کیا۔ ایزل خوب سمجھتی تھی کہ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرنے کے لیے ٹی وی کی آواز کو سہارا بنا رہے ہیں۔ وہ ان کے پہلوں میں بیٹھی اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھانا لگی۔ ابھی تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ بول اٹھی، کیسا بنا ہے کھانا؟ گو کہ کھانا اس نے نہیں بنایا تھا مگر ان سے کرنے کو کوئی بات تو چاہیے تھی۔ کبھی کبھی بہت سی حسیات کے ساتھ انسان کے ذائقے کی حس بھی مر جاتی ہے۔ اچھا بنا ہے یا برا، میں کھا رہا ہوں، تمہارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے۔ وہ کھانا کھا کے جیسے اس پہ احسان کر رہے تھے، اور وہ واقعی احسان ہی تو کر رہے تھے۔ آپ کھا رہے ہیں، باقی میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ ان کے نوالے توڑتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی تشکر بھرے لہجے میں بولی، شاید تم پانی رکھنا بھول گئی، کھانا لگا کے احسان کیا ہے تو پانی لا کر بھی احسان کر دو۔ وہ اس کے ہاتھ تلے دبا اپنا ہاتھ نکالتے اس کی فکر کو احسان کا نام دے کے ایزل نے چپ چاپ ان کی یہ بات بھی برداشت کی اور دیکھا کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس نے پانی نہیں رکھا تھا۔ اسے لگا ٹیبل پہ پڑے جگ میں پہلے سے ہی پانی موجود ہوگا مگر وہ خالی پڑا تھا۔ سوری آگا، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے جگ لیے اٹھ گئی۔ آگا پانی۔ وہ لوٹی تو جگ ٹیبل پہ رکھنے کے بعد پانی سے بھرا گلاس ان کے آگے کیا۔ کیا میں نے تم سے مانگا؟ اور پلیز تم چپ کر کے کھانا نہیں کھا سکتی، بند کرو یہ آگا آگا کی رٹ۔ وہ زچ ہوئے جبکہ ایزل نے نم ہوتی آنکھیں جھکا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ آگا، مگر ابھی 2 منٹ ہی خاموشی کی نظر ہوئے تھے کہ ایزل پھر سے بول اٹھی، آپ اور نہیں کھائیں گے کیا؟ وہ بلا مقصد نہیں بولی تھی بلکہ انہیں آدھی روٹی کھا کے ہاتھ واپس کھینچتا دیکھ بولی تھی۔ نہیں، انہوں نے مختصر جواب دے کر اپنی توجہ ٹی وی کی جانب مبذول کر لی۔ یہ کھیر کھائے نا، بہت مزے کی بنی ہے۔ ایزل نے ایک چمچ بھر کے منہ میں ڈالا اور پھر ان سے بولی، I don't want to eat more۔ اٹھاؤ خود کو بھی اور اس سب کو بھی۔ انہوں نے بنا اس کی طرف دیکھے برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے خود بھی یہاں سے اٹھ جانے کو کہا تو ایزل کا چہرہ پھیکا پڑا۔ ایسے کیسے اٹھا لوں؟ یہ کھیر تو آپ کو کھانی پڑے گی، انفیکٹ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایزل نے کھیر کا چمچ بھر کے ان کے منہ کے آگے کیا۔ ہٹاؤ اسے، انہوں نے منہ کے آگے سجا چمچ دے کر قدرے ضبط سے کہا۔ نو، یہ تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، چلیں شاباش منہ کھولیں۔ وہ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی بولی جبکہ آگا فارس بھڑک کے اٹھے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بار کی کہی بات؟ کہا ہے نا کہ نہیں کھانی تو مطلب نہیں کھانی۔ انہوں نے غصے سے چمچ کو ہاتھ مارا جو اڑ کر ٹیبل کے پار جا گرا اور کھیر اس کے گرنے سے قبل ہی بکھر گئی۔ ایزل تو اپنی جگہ منجمد ہو کے ہی رہ گئی تھی۔ ان کی اس حرکت پہ اس کا وجود پل بھر کو لرز کے رہ گیا مگر ہاتھ تھا کہ ان کے چہرے کے آگے ہی رکا ہوا تھا۔ وہ مجسم سے اپنے ہاتھ کو دیکھے گئی جہاں اب وہ چمچ نہیں تھا جس سے وہ اپنے شوہر کو کھیر کھلانے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ کو بھی دردی سے جھٹکا گیا تھا اور وہ چمچ سے خالی ہو چکا تھا۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، میرے کپڑے خراب کرتی ہیں۔ وہ اسے سلاواتے سناتے اپنے کپڑوں پہ پڑی ایک آدھ کھیر کی چھینٹ کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے سینے طے کرنے لگے جبکہ پیچھے بیٹھی ایزل ویسے کہ ویسے ہی سجے کھانے اور خاص کر فرش پہ اوندے منہ پڑے چمچ کو دیکھ کر بے اختیار رونا شروع ہو گئی۔ وہ اس شخص کو کیسے منائے، کیسے ہٹائے اس کی سنگ دلی؟ نور لائبریری روم سے میری ریڈ فائل لانا، سیکنڈ ریک میں پڑی ہوئی ہے۔ ارہم کمرے میں صوفے پہ بیٹھا ٹیبل پہ ٹانگے اور گود میں لیپ ٹاپ رکھے کام کر رہا تھا جب اسے چند کاغذات کی ضرورت پیش آئی تو سوزین کو آواز دینے لگا، ارہم یہ کون سی فائل ہے؟ کچھ دیر بعد سوزین ریڈ کے ساتھ ایک بلیک فائل لیے بھی چلی گئی جو ہاسپٹل کے کچھ ضروری کاغذات پہ مشتمل تھی۔ اس میں پیشنٹ کے نام کی جگہ پانی گرنے کی وجہ سے بلینک ہو چکی تھی، یعنی جو کچھ بھی تھا اس حصے میں مٹ چکا تھا۔ اس فائل پر ہم کے سائن تھے جیسے کسی بھی آپریٹ یا ضروری علاج سے قبل پیشنٹ کے لواحقین سے اجازت نامہ لیا جاتا تھا، ویسے ہی سوزین نے لائبریری سے یہ فائل اٹھاتے ہوئے اسے کھنگالا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اس نے فائل دیکھی تو معلوم ہوا کہ کوئی کوما پیشنٹ ہے جس کے سر پہ لگی چوٹ کا آپریٹ کرنے سے قبل ارہم کے سگنیچرز لیے گئے تھے۔ کون سی فائل؟ ارہم نے ریڈ فائل ٹیبل پہ رکھی جبکہ دوسری کھول کے دیکھنے لگا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ فائل یہاں کیسے آئی اور سوزین کو کہاں سے ملی؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تاثرات نارمل رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ روم سے ہی، تمہاری فائل نکال رہی تھی تو چند ایک میرے قدموں میں آ گری۔ اس نے سچ بتایا، یہ فائل گرتے ہی کھل گئی تھی اور سوزین کے کاغذات پر نظر پڑ گئی تو پھر واپس رکھنے کی بجائے یہیں لے آئی۔ بتاؤ بھی کون ہے جو ہاسپٹل ایڈمٹ ہے؟ سوزین نے پوچھا تو ارہم کی آنکھوں میں تکلیف در آئی۔ نور، یہ فائل آج سے 14 سال قبل کی ہے اور اس کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ جو کوئی بھی تھا یہ اب تک ہاسپٹل میں ہی ہوگا، نہیں نا؟ تو کیا فائدہ؟ ارہم جواب گول کر گیا، مگر تھا کون اور تم نے اس فائل کو اتنے سالوں تک سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے؟
सुजैन आसानी से जान नहीं छोड़ने वाली थी क्योंकि उसने अरहम की आंखों में अपने सवाल से उठती तकलीफ भांप ली थी। और ये स्पेन के किसी हॉस्पिटल के कागजात हैं। कौन हुआ था वहाँ एडमिट, किसका ऑपरेट हुआ था, जो तुमने सारे मामलात देखे? वो उसके रूबरू जवाब तलब करने खड़ी थी, जबकि अरहम सर झुकाए फाइल के इस हिस्से को देख रहा था जहाँ पानी गिरने के सबब पेशेंट का नाम मिट के रह गया था। उसे याद आया कि ये फाइल 3 साल कबल वो स्पेन से अपने साथ ही ले आया था। यह अकेली फाइल नहीं थी, बल्कि इस तरह की 2 फाइल्स और भी थी, जिनमें से एक हॉस्पिटल वालों के पास थी और एक स्पेन में वो छोड़ के आया था। और वो महफूज हाथों में थी, मगर यहाँ लाकर वो उसे लाइब्रेरी में देखते हुए उजलत में फाइल्स के अंदर ही छुपा गया। सुजैन लाइब्रेरी रूम में शासुनादर ही जाती थी, बस जब कभी अरहम की कोई फाइल या किताब लानी होती, वरना वो इन किताबों और फाइल से बहुत दूर थी। सफाई करने के लिए भी मुलाजमा मौजूद थी, मगर आज उसने एक फाइल निकाली तो आसपास की दूसरी भी साथ ही आ गिरी और बरसों बाद ये फाइल उसके जरिए अरहम के सामने चली आई। वो तो उसे अक्सर भूल ही गया था। मेरा एक दोस्त था, सर पे चोट लगने के सबब कोमा में चला गया था। फैमिली कोई थी नहीं, सो मैंने ही। वो तकलीफ से बात अधूरी छोड़ गया, जबकि सुजैन धीरे से उसके सामने टेबल पे बैठी था। मतलब? अरहम की शाने पे हाथ रखते हुए उसने हमदर्दी से पूछा, जबकि लफ्ज था पे अरहम का दिल कांप उठा। वो आज भी मेरा दोस्त है और जिंदा है, बस तकलीफ में है। बाबा मुश्किल बोला, जबकि सुजैन ने बेसख्ता सुकून की सांस खारिज की। अरहम? वो उठी और लैपटॉप उसकी गोद से हटाते खुद वहां बैठ गई। कुछ कम तकलीफ में तो तुम भी नजर नहीं आते। कौन से दर्द हैं जो तुमने अपने अंदर पाल रखे हैं? कभी तो मुझे अपना समझकर मुझसे अपना दुख बांटो। वो अरहम का चेहरा हाथों में भरती जज्बाती होती बोली, मैंने कहा था ना नूर, मुझसे कुछ मत पूछा करो। मैं एक बार बताना शुरू हुआ तो धीरे धीरे टूटने लगूंगा। जो दर्द राज की सूरत में मेरे सीने में दफन है, उन्हें फिलहाल दफन ही रहने दो। किसी रोज इन दफनशुदा गमों को खोद कर तुम्हारे सामने निकालूंगा तो देख लेना। वो होले से बोला, अरहम क्या तुम अपनी फैमिली का दर्द उठाए हुए हो? क्योंकि वही है जिनका तुम कभी जिक्र नहीं करते। सुजैन ने उसकी दुखती रग पे हाथ रखा। फैमिली? अरहम खोखली से हंसी हंसने लगा, जबकि आंखों में कुछ चमका सा था, शायद वो नमी थी। मेरी फैमिली को तो पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। उस बर्बादी का जिक्र किस मुंह से करूं, क्योंकि ये जुबान तो साथ देती नहीं। वो दिल ही दिल में बोला, मेरी फैमिली तुम हो नूर, मेरी प्यारी नूर। वो सुजैन की कमर पे हाथ रखे उसे खुद से करीब करता उसके सीने में मुंह छुपा गया। काश हमारी हाला भी हमारे साथ होती। सुजैन हसरत से बोलती उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। अरहम जो पहले ही तकलीफ में था, उसकी हसरत से कही बात पे उसका दिल मजीद रन से भर आया। उसने बमुश्किल अपने दर्द पे काबू रखा। हाला जहां भी रहे बस खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जान। वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोला, मैं भी बस उसकी खुशी चाहती हूँ, और तुम्हारी भी अरहम। उसने सर उठाकर देखते अरहम के माथे पे बोसा दिया। वैसे बहुत दिन हो गए बोस और कनार की, आज कसर पूरी न कर ली जाए। वो अपने गम हल्के करने को शरारत लिए बोला, तुम अपना ऑफिस का काम पूरा करो, जिसके पीछे तुम पिछले 2 घंटे से मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। सुजैन ने उठते हुए शिकवा किया। अरे स्वीट हार्ट, कहाँ जा रही हो? उसने कलाई पकड़ के उसे वापस खींचा। जो 2 घंटे तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाई, उसका गिला मैं रात भर तुम्हें वक्त देख के पूरा करूंगा। बोला, मंजूर है? उसने जैसे कोई डील रखी जिस पे मंजूरी देनी बनती हो। नहीं, पहले वो 2 घंटे जो तुमने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, अब वही 2 घंटे मेरी तरफ से भी नो लिफ्ट का बोर्ड देखो, और फिर रात भर की बात करना। सुजैन का मूड भी कुछ बहाल हुआ तो अकड़ के बोली, ये तो ज्यादती है। यानी मेरे पास यूं इतने करीब बैठ के मुझे किस करके, मेरे जज्बात भड़का के, अब तुम 2 घंटे खुद को मुझसे दूर करने की बात कर रही हो? नो, नेवर। मुझे ये मंजूर नहीं। निकालो इन 2 घंटे के चक्कर को हमारे बीच में से और चुपचाप मंजूरी दे दो, वरना मैं बिना मंजूरी के हावी हो गया तो बिलबिला कर रह जाओगे। अरहम ने उसे डराया, क्योंकि उसकी गिरफ्त में वो अक्सर ही तड़प के रह जाती थी, मगर वो अपनी मनमानियां पूरी करके ही पीछे हटता था। तुम पहले अपना काम कर लो, मुझे मंजूर है। तवक्के के मुताबिक उसने हामी भर ली। थैंक्स स्वीट हार्ट, मेरा बस थोड़ा सा काम ही रह गया, मैं इसे निपटा के आता हूँ तुम्हारे पास। वो उसे थैंक्स कहता उसकी गर्दन पर लब रखता बोला तो सुजैन उठ खड़ी हुई। इसे यहीं रहने दो। सुजैन ने वो ब्लैक फाइल उठानी चाहिए कि वापस रखाए, मगर अरहम ने जल्दी से टोक दिया। मैं खुद रख लूंगा, तुम लेट जाओ जाके। सुजैन उसकी यूं एकदम तेजी से बोलने पे चौंकी तो वो चेहरे पे फौरन मुस्कुराहट ले आया। ठीक है। वो खोजती सी निगाहों से अरहम को देखती बेड पे जा बैठी। कौन सा दोस्त? जो तकलीफ में है, कभी अरहम ने जिक्र क्यों नहीं किया? आज भी बात को टाल गया। क्या ये सारी जिंदगी यूं ही मुझे टालता रहेगा और मैं इसके राजों से बेखबर ही मर जाऊंगी शायद? वो यही सोचती हुई लेट गई और आंखें मौन की, जबकि अरहम उसकी सोचों से बेखबर उसे आंखें मौनता देख फाइल हाथ में लिए इन बसीदा कागजात को देखने लगा। बरसों पहले इस फाइल को पकड़ते हुए उसका दिल कांपा था और सिग्नेचर्स करते हुए हाथ कपकपा उठे थे, और फिर उसके बाद वजूद ही लर्ज के रह गया था और आज भी उसे अपना आप कपकपाहट में घिरा महसूस हो रहा था। उसने फाइल वापस रखी और लैपटॉप उठा लिया, मगर अब वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था।
उसने एक नज़र अपने मोबाइल को देखा और एक नज़र आंखें मूंदे लेटी सुजैन को और अपना मोबाइल उठाए चुपके से कमरे से निकल गया। उसकी आहट से सुजैन ने आंखें खोलकर देखा तो वह कमरे में नहीं था। उसे टेबल पर नज़र डाली। लैपटॉप और रेड फाइल खुली पड़ी थी, जबकि ब्लैक फाइल और मोबाइल गायब था। वो किसे कॉल करने गया था? अभी जानने में सुजैन दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसने मामला शायद अल्लाह पे छोड़ दिया था कि जिस रोज़ अरहम की रात सामने आने होंगे उस रोज़ आ जाएंगे। वो क्या छुपा रहा है, क्या करता फिर है, उससे खोज लगाना छोड़ दिया था। मगर एक रोज़ वो सब जान ही लेगी, ये भी उससे सोच रखा था। कब किस रोज़ ये वो नहीं जानती थी। आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हें अपना सरहाना उठाकर सोफे की तरफ जाता देख वो बेसाख्ता पूछ उठी। जहन्नुम में। वो दो लफ्ज उसके मुंह पे माते बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ते गए। उन्हें सोफे की तरफ जाता देख हेजल का दिल मजीद रुकटा। आज ये नौबत आ गई कि वो उससे दूर रहने की खातिर अपना बिस्तर ही अलग कर चुके थे। वो आंसू ना पीती तो और क्या करती। आगा आप वहाँ कैसे सोएंगे? यहाँ आ जाए ना वापस मेरे पास। वो इतने प्यार से उन्हें बुला रही थी। क्यों यहाँ कांटे हो गए हैं जो मैं यहाँ नहीं सो सकता? वो सरहाना सोफे पे पटकते बोले। रोज तो आप मेरे साथ सोते हैं, आपको मेरे बगैर नींद नहीं आती। एजल ने वो सच बयान किया जो वो अक्सर उससे कहते थे कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। आज आ जाएगी, वो टकासा जवाब देते सरहाना जगह पे सेट करते लेट के। मगर मुझे नहीं आएगी, वो रो देने को ही। ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारी नींद तुम्हारा मसला है। मेरा मसला मेरी नींद है जो कि मुझे आ रही है, इसलिए चुप रहो और मुझे सोने दो। उन्होंने बेहिसी की इंतहा की और आंखों पे बाजू रख के ताकि जाग रहे हैं या सो रहे हैं ये पोशीदा रख सके। आगा वो चुप रही मगर सिर्फ कुछ ही देर तक। जब रहा ना गया तो बोल उठी। वहीं बैठी रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम्हारे चिक चिक सुन के अपनी नींद खराब करने का कतई इरादा नहीं। उसे बेड से उठता देख उसे खबरदार करते बोले तो एजल अपना सा मुंह लेकर वापस बैठती चली गई। आगा आप सो गए क्या? कुछ ही देर गुजरी थी जब उसने पूछा, मगर इस बार भी हनौस खामोशी। मैं जानती हूँ आप जाग रही हैं। एजल का दिल नहीं माना था कि वो सो गए हैं, मगर तीसरी बार भी जब उनकी तरफ से खामोशी ही मिली तो एजल की हिचकी बन गई। उसने पास पड़ा कुशन पकड़ा और उसमें मुंह दिए घुट घुट के रोने लगी। कहाँ गए थे अरहम? वो कमरे में दाखिल हुआ तो सुजैन ने उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए आंखों से बाजू हटाकर पूछा। एक कॉल करने गया था और फाइल रखने। जवाब दुरुस्त था, जितना सवाल उतना ही जवाब। मेरे सामने कॉल करने में क्या इशू था? वो उठ बैठी। ये सवाल तो अब अक्सर ही उसके मन में मचलता था कि वो छुप छुप के कॉल्स क्यों करता है, मेरे सामने क्यों नहीं करता। यार, एक बंदे को कॉल करनी थी, जरा उसकी क्लास लेनी थी और मेरी बहस से तुम ख्वामखा डिस्टर्ब हो जाती। और हम वाकई सच बोल रहा है या झूठ, सुजैन अंदाजा ना लगा पाई। तुम कुछ डिस्टर्ब से लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लाऊं? सुजैन सारी सोचे एक तरफ डाली और उसके ख्याल में उठ खड़ी हुई। हाँ, हॉट वाली कॉफ़ी चाहिए मुझे। वो सुजैन को गहरी निगाहों से देखते बोला तो वो अच्छा कहकर जाने लगी, मगर फिर उसकी बात का मतलब समझ के रुकी। मगर वो तो अवेलेबल नहीं। वो शरारत से बोली। मैं यहाँ से उठकर आया तो मैसर आ जाएगी। वो उठकर उसके पास आने की बात करता बोला तो सुजैन वहीं बेड पे बैठ गई। मगर तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने लैपटॉप की तरफ इशारा किया जो रेड फाइल की तरह खुला पड़ा था, और वो खुद भी तो उनके सामने काम करने की खातिर बैठ गया था। वो क्या कहते हैं सियाने कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो मैं ज़रा पेट पूजा कर लूँ पहले, क्योंकि कॉफ़ी की बहुत तलब हो रही है। वो सोफे से उठकर उसके पास आता बोला, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कॉफ़ी चाहिए ना, तो मैं बना लाती हूँ। सुजैन ने उससे कबल ही उठकर बाहर को भागना चाहा, मगर अरहम ने उसे लपक के जा लिया। अरे, कहाँ भाग रही हो जानम? ये कॉफ़ी तो तुम मुझे कमरे में भी मुहैया कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मुँह से अकब से बाजुओं में भरता बोला। और अगर मैं मुहैया ना करना चाहूँ तो? वो नखरों पे उतरी। तो मुझे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल करना आता है मेरी जान। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस मामले में सब्र से काम नहीं लेता। वो उसका रुख अपनी तरफ करता एक आंख दबा कर बोला, तुम किस मामले में सब्र करते हो? हर मामले में तुम्हारा यही हाल है। सुजैन की बात पे अरहम की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी। हालांकि मामले में सब्र ही तो कर रहा हूँ। ये सब्र ना होता तो आज उसके बगैर यूं मसरूफ जिंदगी ना होता, सब छोड़ छाड़ कर बैठ चुका होता उसकी याद में। अरहम बोला, मगर दिल ही दिल में सुजैन के सामने बोल के उसे उदास नहीं करना चाहता था। कल से उन दोनों का मूड काफी अच्छा था, क्योंकि हालात से अच्छी खासी बात जो हुई थी। न सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी बल्कि सूरत भी देख ली। हर मामले में सब्र कर सकता हूँ, मगर तुमसे प्यार के मामले में नहीं। वो हालांकि सोच भी आई, उदासी को एक तरफ रखता वापस उसी शौक मूड में वापस आता बोला, कभी करके देख भी लिया करो, क्या मालूम सब्र का मीठा फल ही मिल जाए। सुजैन ने मशवरा दिया, ऐसे हसीन मशवरे अपने पास ही रखो, इन पे तुम अमल कर लेती हो यही काफ़ी है। मुझे मीठा फल तो अमल करके ही मिलता है। वो सुजैन के रसीले होंठों पे झुकता बोला, ये फल ज्यादा मीठा है। वो होंठों को रिहाई बख्शता बोला, हो गया, बस अब हटो। सुजैन उसे पीछे हटाना चाहा। अभी कहाँ?
ابھی تو باقی ہے، اب کہ وہ اس کی گردن پہ جھکا مگر ابھی جھکا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ایک تو جب بھی تمہارے پاس آؤں تو پوری دنیا کو جیسے الہام ہو جاتا ہے، ہمیشہ خراب ٹائمنگ پہ فون بجتا ہے۔ وہ بدمزہ سا ہوتا پیچھے ہوا اور پلٹ کر دیکھا کہ کس کا فون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوزین کی نظر بھی موبائل اسکرین پہ پڑی تو دل پوری جی جان سے جل اٹھا۔ وہاں آکانشا کی کال آ رہی تھی اور نام اوپر جگمگا رہا تھا۔ سوزین کے جبڑے بھینچ گئے، اس بار وہ ضبط نہیں کرنے والی تھی۔ آکانشا کی کال؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی اس سے قبل کہ ارحم موبائل اٹھاتا اور کال سننے کمرے سے باہر نکل جاتا۔ سوزین نے لپک کر موبائل اپنی دسترس میں لیا اور فوراً سے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا، جبکہ ارحم تو اس کی اس حرکت پہ سٹپٹاتا ہوا حیران ہی رہ گیا۔ نور، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ ارحم کچھ خفگی سے گویا ہوا، پھر اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا مگر سوزین نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا اور خود ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ موبائل کان سے لگائے وہ خاموش کھڑی تھی، سننا چاہتی تھی کہ آکانشا ارحم کو کیسے مخاطب کرتی ہے۔ ہاں ارحم، تم مجھے کال کر رہے تھے، بولو کیا کام تھا؟ آکانشا کچھ مصروف سے انداز میں گویا ہوئی۔ اس کا انداز ایسا کچھ خاص نہیں تھا کہ سوزین مشکوک ہوتی۔ کچھ بولو بھی، ہے تمہاری خاموشی سننے کے لیے میں نے کال بیک کی ہے۔ سوزین خاموش رہی، سمجھ نہ آئے کہ کیا بولے، کیونکہ پہلے کال ارحم نے کی تھی تو وہ آکانشا سے سوال جواب نہیں کر سکتی تھی۔ سوالات ارحم سے بنتے تھے کہ وہ کیوں کال کر رہا تھا اسے۔ سوزین کے پاس الفاظ نہیں تھے، تبھی اس نے موبائل ارحم کو تھما دیا مگر اسپیکر آن کرنا نہیں بھولی تھی۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا، جبکہ اس کی یہ حرکتیں ارحم کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہیلو آکانشا، اس نے سوزین کی طرف ہفکی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آکانشا سے کہا۔ تم کال کر رہے تھے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو کام تم سے کہا تھا وہ کر دیا؟ کون سا کام؟ وہ واضح لفظوں میں کیوں نہیں بول رہا؟ سوزین نے ارحم کو خاصی مشکوک نگاہوں سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا کہ کون سا کام؟ ہو جائے گا، میں نے سفارش تو کر دی ہے، مل جائے گی اسے جاب۔ ویسے بھی اس کا 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے، کافی قابل لگتی ہے۔ آکانشا کے جواب سے اب کے سوزین کو کام کی کچھ سمجھ آنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا، اب رکھتا ہوں فون۔ ارحم نے جلدی سے فون رکھنا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں، آج نائٹ شفٹ ہے، سو بعد میں بات ہوگی۔ آکانشا نے بھی بنا مزید کوئی بات کیے کال کٹ کر دی۔ یہ کیا حرکت تھی نور؟ کال بند ہوتی ہے ارحم نے سوزین کی کلاس لگانا چاہی۔ وہ تم کہہ رہے تھے نا کہ ہمیشہ خراب ٹائمنگ پہ ہی لوگ کال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کی کلاس لے لی جائے۔ جب بھی تم میرے پاس آتی ہو یہ ظالم لوگ تمہیں مجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ سوزین بر وقت معقول بہانہ بناتی بولی، بلکہ کب سے وہ بہانہ ہی تو سوچ رہی تھی۔ اس کے جواب سن کے ارحم کی ساری ہفکی ایک دم سے انکا ہو گئی۔ تو پھر لی کیوں نہیں کلاس؟ لیتی نہ میرے دور ہونے کا بدلہ، وہ واپس اسی موڈ میں آتا بولا۔ وہ اس لیے کیونکہ پہلے اسے کال تم نے کی تھی۔ کیوں کی کال؟ کس کی جاب لگوانی ہے؟ سوزین نے پوری بات جاننی چاہیے، ایک جاننے والی ہے، آج کل اس کی حالات کچھ ٹھیک نہیں، جیسے تیسے کر کے اسپین کا ویزا لگوا کے باہر جا رہی ہے، تو مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میری تو وہاں کافی جان پہچان ہے، کسی ہاسپٹل میں اس کی جاب بھی لگوا دوں۔ اس نے میڈیکل کر رکھی ہے، پاکستان میں جاب کا 2 سال کی ایکسپیرینس بھی ہے، مگر یہاں ارننگ بہت کم ہے، جبکہ کنبہ کافی بڑا۔ میں نے بس تبھی آکانشا کو اس کی CV بھیج کے اس کی جاب کی بات کی ہے، جاب کا کیا بنا اسی سلسلے میں کر رہا تھا کال۔ ارحم نے اسے قدرے تفصیل سے جواب دیا تو سوزین جو پہلے ہی کچھ شرمندہ تھی مزید ہو گئی۔ جس شک کی بنا پہ اس نے اپنی عادت کے خلاف ارحم کا موبائل پکڑ کے آکانشا کی کال ریسیو کر لی تھی، ویسے تو کچھ بھی نہ نکلا، الٹا وہ ارحم کی نظروں میں شرمساری محسوس کرنے لگی تھی۔ اور خدا کرے مل جائے اسے جاب۔ سوزین نے دعا کی، خیر جاب تو مل ہی جائے گی، مگر کال تو میں نے آکانشا کو کسی اور مقصد کے لیے کی تھی۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پائی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاٹ کافی اب ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، اس سے قبل پوری ٹھنڈی ہو جائے اور دسترس سے نکل جائے، اسے بر وقت پی لیا جائے۔ وہ مانی ہیزی سے کہتے سوزین کی طرف بڑھا۔ ارحم نہیں۔ سوزین اس کے ارادے بھانپتی پھر سے بھاگنے کی ہوئی، مگر ارحم اسے پھر سے قابو میں کر چکا تھا۔ آگا، آپ کے سر میں درد ہے نا؟ میں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ کہیں کہ میرے پاس مت آنا، مگر تم نے ان سے دور نہیں رہنا۔ پہلے تو ان کے کہنے کی پہ وہ رک گئی تھی، مگر اب نہیں رکنے والی تھی۔ وہ اٹھی اور ان کے پاس چلے آئی، ان کو مخاطب کیا مگر وہ سوتے بنے۔ ان کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہ پا کر ایزل نے اپنے لر سے ہاتھ ان کے ماتھے کی طرف بڑھائے اور پھر ان کا سر دبانے لگی۔ آگا فورس چونکے اور آنکھوں سے بازو ہٹا کر صوفے کے بازو پہ ٹک کر بیٹھی ایزل کو سر اٹھا کر دیکھا۔ میں وہ آپ کا سر، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی پوری بات سنے بنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب کہا تھا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تو کیوں آ کر میرے سر پہ بیٹھ گئی ہو؟ وہ درستی سے بولے تو اس کا دل بھر آیا۔ میں تو بس آپ کو سر دبانے آئی تھی۔ وہ منمنائی، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں، اپنا وجود یہاں سے سمیٹو اور جن قدموں سے یہاں تک آئی ہو انہی قدموں سے واپس پلٹ جاؤ۔ انہوں نے اس کی نوازشوں کو دو کوڑی کا کیا۔ لہجہ ایسا تھا کہ ایزل کا دل واقعی چھوٹا پڑ گیا، جبکہ لریب نے کہا تھا
ان کی کسی بھی بات پہ دل چھوٹا نہیں کرنا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، میرا جب دل چاہے گا آپ کے پاس آؤں گی، جیسے دل چاہے گا آپ کی خدمت کروں گی۔ میرا شوہر تکلیف میں ہے، میں کیسے وہاں آرام سے بیٹھی رہوں؟ وہ دل مضبوط کرتی دھڑلے سے بولی۔ جو بیوی اپنے شوہر کے دل کو اتنی بڑی تکلیف سے لہولہان کر کے رکھ دی، اسے شوہر کے سر درد سے بھلا کیا غرض؟ یہ ڈرامے کہیں اور جا کے چلاؤ، میرے سامنے زیادہ احساس مند بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کے، آپ کو میری فکر ڈرامہ لگتی ہے؟ اس کی حلق میں آنسو کا پھندا اٹکا۔ میں تم سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، انہوں نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ تو پھر کس موڈ میں ہے؟ رات بھر مجھے تڑپانے کے، میرے ساتھ ایسا سلوک کر کے مجھے اذیت پہنچانے کے؟ وہ قدرے بلند آواز میں بولی۔ تڑپ کیا ہوتی ہے ایزل میڈم؟ یہ تو اس وقت تم مجھ سے پوچھو۔ وہ زہریلے پن سے بولے تو ایزل کچھ لمحوں کے لیے لب بستہ رہ گئی۔ مجھے معاف کر دینا آگا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی تکلیف دیکھتے ہوئے سبھی باتوں کی ایک طرف رکھ کے معافی مانگی۔ معاف تو تم مجھے کر دو، یہاں سے اٹھو اور دوبارہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ انہوں نے اس کی معافی کو نظر انداز کیا۔ آپ اتنے سنگ دل تو نہیں تھے آگا۔ وہ آنسو سے بھرا چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے سنگ دل بنانے والی بھی تو تم ہی ہو ایزل میڈم، وہ ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے بولے۔ میں ایزل ہوں آگا، صرف ایزل، مجھے میڈم مت کہیں، میں صرف آپ کی ایزل ہوں۔ وہ لفظ میڈم پہ ضد ہوتی بول اٹھی۔ اوکے ایزل، صرف ایزل، تم جس کی بھی ہو فی الحال تو میرے سامنے سے جانے کی زحمت کر کے مجھ پہ عنایت کر دو۔ وہ میڈم کے بجائے آپ کی صرف ایزل پکار کر بولے، مگر ان کی یہ بات کہ تم جس کی بھی ہو اس کی روح چھلنے کر کے۔ میں صرف آپ کی ہوں آگا، ایسا تو مت کہیں پلیز۔ وہ منت طلب لہجے میں تکلیف سے گویا ہوئی۔ اگر تم یہ سب نہیں سننا چاہتی تو چلی جانا واپس، کیوں کھڑی ہو میرے سر پہ؟ وہ جھنجھلاہٹ سے بولے تو وہ پہلے تو کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی کہ شاید انہیں ترس آ جائے، مگر وہ بازو آنکھوں پہ رکھے اسے مکمل نظر انداز کر کے لیٹ چکے تھے۔ تو وہ بھی مرے مرے قدم اٹھاتی بیڈ پہ چلی آئی۔ یہ تو طے تھا کہ آج رات جاگ کے روتے ہوئے کٹنے والی تھی، صرف اسی کی نہیں بلکہ صوفے پہ لیٹے وجود کی بھی۔ رات میں بات ہوئی تھی میری ایزل سے، کہہ رہی تھی کہ طبیعت قدرے ناساز ہے۔ ناشتے کی میز پہ ایزل کا ذکر چھڑا تو انم بتانے لگی۔ کیا ہوا ہے ایزل کی طبیعت کو؟ نادیہ اور اعجاز نے بیک وقت پوچھا، مگر اعجاز کے پوچھنے میں فکر تھی تو نادیہ کے پوچھنے میں دکھاوا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایزل ٹھیک ہے، بس تھکاوٹ سی رہتی ہے، ہلکا سا بخار بھی تھا۔ کہہ رہی تھی کہ پپا کو کال کر کے اپنے پاس آنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ وہ اصل ٹاپک کی طرف آ رہی تھی۔ تو کیا شائستہ جا رہی ہے؟ نادیہ نے چپ بیٹھے اعجاز کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے انم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید چلی جائے۔ ایزل بتا رہی تھی کہ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی کہ دل تو چاہتا ہے مگر میں آ نہیں سکتی، شاید پاپا کی ناراضگی کی وجہ سے منع کرتی رہی تھی، اور پھر آخر میں کہا کہ میں دیکھوں گی۔ انم نے ساتھ ہی ساتھ اعجاز کو بھی دیکھا، جو ہاتھ میں پکڑے نوالی کو تکتے پر سوچ دکھائی دے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے وہاں صرف ہماری بیٹی ہی نہیں بلکہ اس کا بیٹا بھی رہتا ہے، یہ بنا سوچے سمجھے ہاں تھوڑی نہ کر دیتی۔ نادیہ بولی۔ وہاں اور کون کون رہتا ہے؟ شائستہ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیٹی نے تکلیف میں اسے یاد کیا تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت میں اسے اکیلا نہ چھوڑے اور اسی کی خاطر چلی جائے وہاں۔ اسے اس وقت مرد سے زیادہ عورت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اس وقت کی کنڈیشن ہے اس میں نادیہ یا شائستہ کا ہی اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جو خیال کوئی اپنا رکھ سکتا ہے وہ کوئی غیر عورت نہیں رکھ سکتی۔ اعجاز کب سے دونوں کو سن رہے تھے، آخر بول اٹھے، جبکہ انم کی لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، اب میں تو جا نہیں سکتی، حالانکہ بہت دل مچلتا ہے اپنی بیٹی کے پاس جاؤں، اس کا خیال رکھوں۔ شائستہ کو چلے جانا چاہیے، ایزل کو ضرورت ہے اس کی۔ نادیہ بھی اعجاز کی ہاں میں ہاں ملاتی بولی۔ اچھا ماما، اب آپ اداس نہ ہو، اور بابا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں اب چلتی ہوں اور جاتے ہوئے پپھو سے مل کر جاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب شائستہ کو گڈ نیوز بھی تو دینی تھی کہ آپ باپ بے فکر ہو کے جائیں۔ آگا ایزل سوئی ہوئی تھی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے آغا فارس اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایک دم سے چلاتی اٹھ بیٹھی۔ اٹھی تو آغا فارس کو کمرے میں کہیں نہ پایا، تو کیا وہ واقعی اسے چھوڑ کے چلے گئے؟ اس کا دل ایک دم سے ڈوبا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی تھی، مگر صبح نہ جانے کس پہر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، مگر اب جب آنکھ کھلی تو اپنے محبوب شوہر کو کہیں نہ پایا۔ آغا جان، وہ اٹھی، واش روم میں دیکھا، ٹیرس میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ آپ مجھے بنا جگائے چپکے سے آفس چلے گئے؟ اس کی صورت رونے والی ہوئی۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو ابھی 9 بھی نہیں بجے تھے۔ وہ تو 9 بجے جاتے تھے، ہو سکتا ہے نیچے ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے جب زینوں تک آئی تو آغا فارس کو دروازے کی طرف بڑھتا پایا۔ آغا، اگر رک جائیں، وہ انہیں پکارتی زینے اترنے لگی، جبکہ آغا فارس اس کے کہنے پہ رک تو گئے مگر پلٹے نہیں تھے۔ آغا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس طرح؟ وہ بگڑتے تنفس کے ساتھ بولتی، روحانی سے ہوتی ان کے سینے سے لگ۔ ہو گئے صبح ہی صبح تمہارے ڈرامے شروع۔ انہوں نے اپنے ساتھ لگی ایزل کو بمشکل خود سے الگ کیا، کیونکہ ان کا اپنا دل اس کے بگڑتے سانس کو دیکھ کر ڈوبا تھا۔ آگا میں سو رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور جب آپ کو کمرے میں نہ پایا تو میرا دل گھبرا اٹھا۔ وہ اپنے ساتھ گزرے گزشتہ لمحات کا خوف انہیں بتانے لگی۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں ایزل، میں چاہ کر بھی رات بھر تکلیف سے سو نہیں پایا اور تم ایک رات بھی نہ جاگ سکی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں بولے بھی تو کیا،
ایزل کا سر خود بخود شرم سے میں بھی جاگ رہی تھی آگا، وہ تو بس صبح نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ مومن بنائی، سب بہانے ہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور آپ نے بھی تو کہا تھا کہ آپ کو بہت نیند آ رہی ہے، تو پھر جاگتے کیوں رہے؟ ایزل نے انہیں ان کی رات والی بات یاد دلائی۔ میں جاگوں یا سوؤں، تمہاری اجازت درکار نہیں ہے مجھے روکا کیوں ہے یہ بتاؤ۔ انہوں نے اسے جواب دینا ضروری نہ سمجھا کہ وہ کیوں جاگ رہے تھے۔ آپ نے ناشتہ کر لیا کیا؟ روکا تو انہیں یوں چپکے سے جانے سے تھا، مگر ناشتہ کرانا بھی تو ضروری تھا۔ کر چکا ہوں، انہوں نے اکھڑ پن سے جواب دیا۔ میرے بغیر ہی؟ اس نے معصوم سی صورت بنا کے پوچھا، دل میں شکر کیا کہ چلو شکر ہے، ناشتہ تو کر لیا۔ تمہارے ساتھ شاید ناشتہ ہضم نہ ہوتا، تبھی تمہارے بغیر کر لیا۔ انہوں نے دل توڑنے والا جواب اس کے سپورٹ کیا۔ آگا اب اتنی بھی کیا ناراضگی مجھ سے؟ بس کر دے نا، ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی۔ آنکھیں ٹمٹمائی تھیں۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ انہوں نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاف ظاہر تھا وہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں کہنا ہے نا، آپ نے تو ناشتہ کر لیا، اب مجھے بھی کروا دینا پلیز، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ان کے گلے میں بازو ٹکائے جھولتے ہوئے کہا، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جسے نوالے توڑ توڑ کے کھلاؤں۔ تمہارے چونچلے اٹھانے کو میرے پاس ویسے بھی وقت نہیں ہے۔ بچوں جیسی حرکتیں کرنا بند کرو اور ہٹو سامنے سے۔ وہ اسے ٹکا سا جواب دیتے خود ہی اس کے بازو گلے سے ہٹاتے آگے بڑھ گئے۔ میری انہی حرکتوں پہ آپ جان دیتے تھے، میرے یہی چونچلے آپ بنا میرے کہے دن رات اٹھاتے تھے، بھول گئے کیا آپ؟ ایزل کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بھرائے لہجے کے ساتھ بولی۔ ناشتہ کر لینا، وہ اس کی ان باتوں کے جواب میں بنا موڑے بس ناشتہ کرنے کا کہتے دروازہ پار کر کے۔ آئی ہیٹ یو آقا، آئی ہیٹ یو۔ وہ روتی ہوئی صوفے پہ آ بیٹھی۔ ایزل باجی ناشتہ کریں گے؟ لگاؤں آپ کے لیے؟ کچھ دیر گزری تھی کہ مینا چل گئے۔ ظاہر ہے کروں گی، اب بھوکے تھوڑی نہ مرنا ہے، یہیں لگا دو۔ وہ سون سو کرتی بولی اور مینا کے ناشتہ لگانے پہ سوگ کو بھی ساتھ ہی جاری رکھے کھاتی بھی رہی۔ اتنی بھی کیا سنگ دلی کہ لفظوں سے چھلنے ہی کر ڈالا جائے؟ مجھے ناشتہ نہیں کروانا تھا تو کیا ہوا، کم از کم اپنے لفظوں سے میرا دل ہی رکھ لیا کرے۔ مگر نہیں، انہوں نے تو مجھے تکلیف دینے کی قسم ہی کھا رکھی ہے۔ مجھے بھی نہیں کرنا یہ ناشتہ۔ مینا اٹھا لو یہ سب یہاں سے۔ وہ آدھی روٹی، ایک ٹوسٹ اور چائے کا پورا کپ ختم کرنے کے بعد ناشتے سے منہ موڑ گئی۔ ایزل باجی اور نہیں کھائیں گی کیا؟ مینا نے آج اسے روز کی نسبت کم کھاتے دیکھا تو پوچھا۔ تمہارے صاحب کے بغیر تو چلنے والے بھی بڑی مشکل سے حلق سے اتارے ہیں، جبکہ خود وہ میرے بغیر پوری ٹیبل خالی کر کے گئے ہوں گے۔ ایزل ہفکی سے گویا، مگر صاحب نے تو ناشتہ کیا ہی نہیں ایزل باجی۔ مینا نے برتن اٹھاتے ہوئے سادگی سے بتایا، جبکہ اس کی سادگی سے کہی یہ بات ایزل کا دل زور سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ کیا انہوں نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ فکر مند سے کچھ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں تو میں نے پوچھا بھی مگر انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے مجھ سے کیوں کہا کہ وہ ناشتہ کر چکی ہیں؟ وہ خود سے پوچھنے کے بجائے مینا سے بولی۔ شاید اس لیے تاکہ آپ بھی کر لیں۔ مینا جواب دے کر چلے گی، جبکہ ایزل نے بے ساختہ پلکیں جھپکیں، کیونکہ ان پہ چند موتیار ٹھہرے تھے۔ مینا کا جواب ہی ایسا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ناراضگی بھی ناشتے کو انکار کر کے گئے ہوں، کیونکہ میرے آنے سے پہلے ہی چلے جاتے تو ابھی تو مجھے معلوم ہو ہی جانا تھا کہ انہوں نے ناشتہ نہیں کیا۔ وہ یقیناً مجھ سے ناراضگی کے سبب ناشتے سے رخ موڑ کے گئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایزل تو بھوکی رہ نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ کھا ہی لے گی، اور ویسے بھی مجھے اپنے بچے کی ان سے زیادہ پرواہ ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں؟ ایزل رونے کے ساتھ ساتھ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں تو چاہ کر بھی بھوکی نہیں رہ سکتی، ورنہ ان کے پیچھے قسم سے میں بھی فاقے کاٹتی، تب انہیں احساس ہوتا میرا۔ وہ جل کر بولی۔ ایزل باجی وہ آج پلیز خاموش رہو مینا، میرا دل پہلے ہی بہت جلا ہوا ہے، مزید مت چلانا، مجھ سے کوئی بھی بات مت کرے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ مینا باقی کے برتن لینے آئی تو کوئی گھر کے کاموں کی ہی بات کرنے والی تھی، جب ایزل اسے ٹوکتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے اسی کمرے میں چلی آئی جہاں آغا فارغ سے کل ایک جنگ چھڑی تھی۔ کل کمرے کی حالت خاصی ابتر تھی، مگر آج پھر سے صاف شفاف چمک رہا تھا۔ کاش آپ کا دل بھی میری طرف سے اس کمرے کی طرح ہی صاف شفاف ہو جائے، اس نے حسرت سے سوچا اور مینا کو آواز دینے لگی۔ پہلے خود ہی اسے چپ کرنے کا کہا، اب وہ خود ہی بلا رہی تھی، مگر وہ کام سے بلا رہی تھی تاکہ وہ اوپر کمرے سے اس کا موبائل لے آئے۔ اسے آگا کو کال کرنی تھی، ان سے شکوہ کرنا تھا کہ ناشتہ کیوں نہیں کیا، اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ ناشتہ کر لیں۔ ارے بھائی واہ، صبح ہی صبح تیاریاں شیریاں ہو رہی ہیں یہاں تو۔ انم شائستہ کی طرف آئی تو کچن سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھتے محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا تمہاری ماں تو اپنی بیٹی کے لیے گاجر کا حلوہ بھیج ہی رہی ہے، تو کیوں نہ میں بھی اپنے بیٹے کے لیے بنا لوں۔ یوں تو وہ اتنا میٹھا کھاتا نہیں، مگر یہ تو شوق سے کھا لیتا ہے۔ فارس کے بابا کو بھی گاجر کا حلوہ بہت پسند تھا، شائستہ اسے بتانے لگی۔ اب وہاں جا کے میں کھانے تھوڑی نہ بناتی رہوں گی، وہاں تو میں اپنی بیٹی اور بہو کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ ایک دن میں گھنٹے ہی کتنے ہوتے ہیں، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اس لیے صبح ہی صبح گھر سے ہی سب بنا کے لے کے جا رہی ہوں۔ شائستہ نے اس کی صبح ہی صبح تیاری والی بات کا جواب دیا۔ کیا مطلب ہے کہ ایک دن؟ پپو آپ پہلی بار اپنے بیٹے کے گھر جا رہی ہیں، 2-4 دن تو رک کے آئیے گا۔ انم حیران ہوئی، کیسے رکوں بیٹا؟ میں تو گھڑی ملنے پہ ہی تمہارے باپ کا رد عمل سوچ کے فکر مند ہو رہی ہوں۔
رہ پڑی تو یہی فکر کھاتی جائے گی۔ شائستہ نے اسے اپنی مجبوری بتائی۔ ارے میری پیاری پپو، میں یہاں آپ کو گڈ نیوز ہی تو دینے آئی ہوں۔ آپ بھی فکر ہو کے جائیں اور جا کے جتنے دن چاہیں رکیں، کیونکہ بابا نے خوشی خوشی اجازت دے دی ہے۔ انم سرپرائز دینے والے انداز میں بولی تو شائستہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے کہا تھا نا کہ بیٹی کی طبیعت کا سن کے وہ پریشان ہو جائیں گے، اور آپ ان کی بیٹی کا خیال رکھنے اس کے پاس جا رہی ہیں، یہ سن کر غصہ یا ناراض نہیں بلکہ مطمئن ہو جائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ انم ایک ایک کر کے انہیں حجاز کی ساری باتیں بتانے لگی جو انہوں نے کچھ دیر پہلے کہی تھی۔ شکر ہے اس کا، دل اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی صحیح مگر نرم تو پڑا۔ اب میں ہر فکر سے آزاد ہو کے جاؤں گی۔ شائستہ نے شکر کیا، مگر اس فکر کو فی الحال ساتھ ساتھ ہی رکھیں کہ جانے سے قبل میرے لیے ساری آئٹمز کا سیمپل بھی گھر بھیجنا ہے۔ آج اسپیشل کھانا بن رہا تھا، انم کیسے چھوڑتی؟ کیوں نہیں، میں وہاں لے جانا بھول سکتی ہوں، تمہیں بھجوانا نہیں، آخر تو تمہارے مشورے سے ہی تو جا رہی ہوں۔ اتنی آسانی کر دی تم نے میرے لیے۔ انہوں نے لفظ شکریہ نہیں کہا تھا مگر وہ شکریہ ہی ادا کر رہی تھی۔ انم کو صاف نظر آ رہا تھا۔ سو تو ہے، اچھا یہ پڑا ہے حلوہ، یہ لے جانا مت بھولیے گا۔ کچھ دیر تک ماما بھی چکر لگائیں گی، میں اب چلتی ہوں۔ ایزل کو میری طرف سے سلام اور پیار دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار وہاں سے اڑ گئے۔ آپ مجھ سے اتنا خفا کیسے ہو گیا گا کہ میری ہر پکار کو رد کرنے لگے؟ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی وہ آغا فارس کو کال ملا رہی تھی، مگر وہ اس کی کال کو پہلے تو کٹ کر کے مگر پھر نظر انداز کر کے۔ نہ پہلے اٹھا رہے تھے نہ اب بیل جا رہی تھی اور وہ اٹھا نہیں رہے تھے۔ ہر بیل کے ساتھ ایزل کا ایک آنسو گرتا جا رہا تھا اور ان آنسوؤں کو مزید بے مول کرتی ہی رہتی اگر جو لاؤنج کے دروازے پہ دستک نہ ہوتی۔ آج لاؤنج کا دروازہ بند تھا جو کہ ایزل نہیں کروایا تھا۔ باہر موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، بادلوں کی گرج جاری تھی، اور ایزل کا دل ایسے موسم کو دیکھ دیکھ کر اور بھی خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ اس کا محبوب جو ناراض تھا۔ تبھی اس نے ظہیر کو جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانے کا کہہ دیا، جو کہ لنچ بنا کے فارغ ہو کے جا چکا تھا۔ کون آ گیا؟ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ 2 بج رہے تھے اور اس کے گھر وقت بے وقت تو صرف لاریب ہی آتی تھی۔ کوئی ملازم یا ملازمہ ہوتی تو دستک دے کر اندر چلی آتی۔ لاریب ہی ہوگی، میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی تبھی چلی آئی ہوگی یونیورسٹی سے واپسی پہ۔ ایزل کو لاریب کا گمان گزرا۔ مینا باہر دیکھو کون ہے۔ اس نے مینا کو آواز دی مگر پھر یاد آیا کہ مینا تو اسے بول کر گئی ہے کہ میں نہانے جا رہی ہوں۔ بتایا اس لیے کہ کوئی کام ہو تو ابھی بتا دے یا پھر آواز نہ دیتی رہے کہ مینا کہاں مر گئی۔ ایزل کو اب خود ہی اٹھنا تھا۔ اس نے بیل جاتی کال کو کٹ کیا اور آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لاریب بھی ہوگی کیونکہ بنا جان پہچان والے کچھ کی طرح اندر ہی نہ آنے دیتا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے پوچھنے کی زحمت نہ کی اور ایسے ہی جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ قدرے بھاری تھا۔ اس نے ایک پٹ کو ہی دونوں ہاتھوں سے زور لگا کے اپنی جانب کھینچا اور آنے والے وجود پر نظریں ڈالی، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ بیک وقت خوشی کے ساتھ ساتھ گھبرا بھی گئی۔ سامنے شائستہ کھڑی تھی جبکہ ان کے پیچھے ان کا ڈرائیور۔ پپو؟ یوں تو ایزل کو انہیں دیکھتے ہی فوراً ان سے لپٹ جانا چاہیے تھا مگر وہ لپٹ نہ سکی۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے میری بیٹی کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے پہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک گھبراہٹ سی محسوس کرتے ہوئے شائستہ نے پوچھا تو وہ ان کی بات پہ سٹپٹا سی گئی۔ نہیں پپو، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس آپ کو یہاں اپنے سامنے دیکھ کر کچھ سرپرائز سی ہو گئی۔ وہ ان کی بات کی تردید کرتی ان کے گلے سے لگ گئی اور بے ساختہ رونے لگی۔ وہ ان سے ملنے کی خوشی سے زیادہ یہ سوچ کر آنسو بہا رہی تھی کہ کہیں وہ اس کی پہلے سے ہی روئی ہوئی آنکھیں محسوس نہ کر لیں، مگر اب ان سے مل کر رونے کا یہ تو فائدہ ہوا کہ وہ ان آنسوں کو خوشی کے آنسو قرار دے سکتی تھی۔ مگر میری آنکھوں کو تو تمہیں دیکھ کے ٹھنڈ پڑ گئی، ماشاءاللہ صحت مند ہو گئی ہو۔ وہ ان سے الگ ہوئی تو شائستہ اس کا بھرا بھرا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی اس کی دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی۔ آپ کا بیٹا میرا خیال ہی اتنا رکھتا ہے، ایزل ناز سے بولی۔ تھا تو سچ ہی، مگر کل سے وہ جیسے ایزل کو بھول ہی گئے تھے۔ ہاں، اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا ابھی بھی نہیں بھولے تھے۔ میرا بیٹا تو شروع سے ہی تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ شائستہ کی بات بھی ٹھیک تھی۔ پپو، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئے نا۔ ایزل نے انہیں اندر آنے کا کہتے ہوئے ڈرائیور کو بھی سامان اندر رکھنے کا کہا۔ ڈرائیور نے سامان وہیں ٹیبل پہ رکھا اور چلا گیا۔ پپو یہاں بیٹھ جائیں۔ ایزل نے انہیں صوفے پہ بیٹھنے کا کہا جہاں ابھی کچھ دیر قبل وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فارس آفس گیا ہوا ہے کیا؟ انہوں نے بیٹے صاحب کو پوچھا۔ جی، ایزل نے مختصر جواب دیا۔ فون پہ تو بات کرتا ہی رہتا ہے مگر آخری بار اس سے ملاقات اسی گھر میں ہوئی تھی۔ کہتا تو بہت ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، مگر میں ہی منع کر دیتی ہوں کہ رک جاؤ، صبر کر لو۔ اب تو میں بھی چاہتی ہوں کہ پورے حق سے اپنے گھر میں آؤ، اپنی ماں سے ملو، جب سب کے دلوں سے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں۔ اب تو تبھی قدم رکھنا اس گھر میں تاکہ میرے دل کو پوری طرح سے ٹھنڈ پڑے، ورنہ تو اس کے آنے کے بعد جاتے ہوئے میرا دل مزید بوجھل ہو جایا کرتا۔ شائستہ ایزل کو وہ باتیں بتانے لگیں جو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں پپو، جیسے میں بھی اپنے گھر پورے حق سے جانا چاہتی ہوں، تب جب سب کے دلوں سے آگا کے لیے سبھی رنجشیں ختم ہو جائیں، ویسے ہی انہیں بھی تبھی اپنے گھر پورے مان اور اس سوچ کے ساتھ جانا چاہیے کہ وہاں سے وہ اداسی لیے نہیں لوٹیں گے بلکہ ایک بوجھ اتار کر پلٹیں گے، طمانینت کا احساس لیے۔ ایزل نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟
وہاں تمہاری طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ہی یہاں آئی ہوں۔ اعجاز کی طرف سے بھی فکر ہوگی۔ انہوں نے سوچا پوچھیں کہیں واقعی تو طبیعت خراب نہیں رہتی؟ کیا واقعی آپ یہ بہانہ بنا کے آئی ہیں؟ پپو آپ بھی نا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہی رہتی ہوں۔ ہاں بس کھاتی بہت ہوں اور آپ کے بیٹے کو میرے کھانے پہ بہت اعتراض ہے۔ ایزل نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ وہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تمہارا جتنا جی چاہے کھاؤ، مجھے صحت مند پوتا پوتی چاہیے، آئی بات سمجھ میں؟ شائستہ بیٹے کے خلاف بولتی بہو کے حق میں ہوئی۔ پپو آپ بھی نا، وہ جھیم سی گئی۔ مینا مینا جلدی یہاں آؤ۔ وہ مینا کو آوازیں دینے لگی کہ اب تک تو نہا ہی لیا ہوگا، یہ پتہ نہیں کہاں رہ۔ جی ایزل باجی، وہ بول ہی رہی تھی جب اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی مینا چلی آئی۔ مینا یہ سارا سامان اٹھاؤ۔ شائستہ کے ساتھ آیا سامان جو ڈرائیور نے اٹھا کر سامنے میز پہ سجا دیا تھا، ایزل نے اسے اندر رکھنے کو کہا۔ یہ والا بیگ کچن میں لے جاؤ، میں اپنے بچوں کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنا کر لائی ہوں۔ شائستہ نے مینا کے سلام کا جواب دینے کے بعد ایزل سے کہا، کیا واقعی؟ اوہ آپ کتنی سویٹ ہیں پپو، میں آپ کے ہاتھ کے کھانے کو بہت مس کر رہی تھی۔ ایزل کو اپنی پپو پہ ایک دم سے لاڈ آیا۔ اور میں تم دونوں کو مس کر رہی تھی۔ انہوں نے ایزل کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اچھا کیا آپ آ گئی، میں بہت اداس ہو رہی تھی۔ کم از کم میرا آج کا دن خوشگوار تو گزرے گا، سارا دن آگا تو گھر ہوتے نہیں۔ وہ ایک دم اداسی سے گویا ہوتی بولی۔ وہ اسی انجانے پن میں تھی کہ شائستہ محض ملنے آئی ہیں اور مل کے چلی جائیں گی۔ اداس تو مجھے پہلی نظر دیکھتے ہی لگ گئی تھی، چہرہ لٹکا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی بات ہے کیا ایزل؟ انہوں نے اس کی اداسی بھانپ لی تھی، جبکہ ایزل اسی لیے تو ان کے آنے پہ گھبرا رہی تھی کہ کہیں پپو اس کے اور آگا کے بیچ کی رنجشیں محسوس نہ کر لیں۔ اگر کر لیں تو وجہ بھی جاننا چاہیں گے، اور وجہ ایزل بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بھی انہیں پتہ چلے۔ بس پپو آپ کو دیکھ کر ماما کی ایک دم سے یاد آ گئی، دل چاہا وہ بھی ایسے ہی مجھ سے ملنے آ جاتی۔ اس نے جھوٹ کرا، نادیہ نہیں تو کیا ہوا، میں ہوں نا تمہاری پپو، میں بھی تمہاری ماں ہی ہوں، اور میں تم سے صرف ملنے نہیں آئی بلکہ رہنے آئی ہوں۔ رہنے والی بات کرتے ہوئے شائستہ نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر اسی سر پہ بم بھی پھوڑ ڈالا، یعنی کچھ وقت کے لیے ہی نہیں بلکہ کچھ دنوں کے لیے اسے اپنے اور آغا فارس کے بیچ کے تناؤ کو ان سے چھپانا تھا۔ یہ قدرے مشکل تھا مگر آسان ہو جاتا اگر جو آغا فارس اس کا ساتھ دیتے، چھپانے میں ہی اگر سرے سے ناراضگی ختم ہی کر دیتے۔ اف پپو آپ ہمارے پاس رہنے آئی بھی تو کب، جب ہمارا رشتہ ایک عجیب ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ناراضگی اور اس کی وجہ کا علم ہو گیا تو آپ کی ہم سے ملنے کی خوشی تو برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اس نے جبرن مسکراتے ہوئے میز پہ دھرے اس چھوٹے سے بیگ کو دیکھا جس میں یقیناً ان کے کپڑے تھے اور جسے ایزل اتنے سامان کے بیچ دیکھ نہیں پائی تھی، مگر اب مینا کے سامان آگے پیچھے کر کے اٹھانے پہ نظر پڑ گئی تو وہ واقعی رہنے ہی آئی تھی۔ ایزل اندر ہی اندر ایک درد بھری آہ بھر کے رہ گئی۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، نہ جانے اس کی خوشیوں کی مدت بھی اتنی کم کیوں تھی۔ 4 دن کی خوشی اور پھر کوئی نہ کوئی غم۔ کہاں ہے وہ قیمتی حسنہ؟ گھر چھوڑائی یا ساتھ ہی لائی ہو؟ لنچ بریک میں وہ دونوں اپنا اپنا کھانا لیے بیٹھی تھی جب حور نے اپنا من پسند ٹاپک شروع کر دیا۔ وہ کل سے میرے بیگ میں ہی ہے۔ انم نے کل نادیہ کے آنے پر واپس چھپانے کے بعد سے اسے بیگ سے دوبارہ نکالا ہی نہیں تھا۔ تو کیا اسے ہمیشہ ساتھ تہوں میں ہی چھپا کے رکھنا ہے محترمہ؟ جس کے لیے لیا ہے اسے دینے کی طرف بھی تو آؤ۔ بات رو کے پوچھا، کیسے تم سے کیا مطلب؟ سیدھی طرح اسے کال کرو، 5 بجے ملنے بلاؤ، اور جب آئے تو اسے یہ دے دینا، مگر بہت محبت سے، پیار سے۔ حور نے آخر میں شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا بلانا اور دینا اتنا آسان ہے جتنا تم کہہ رہی ہو؟ انم کو گھبراہٹ ہوئی۔ اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ حور کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن میں کیسے بلاؤں یار، کیا کہوں؟ اور اگر انہیں یہ پسند نہ آیا تو؟ یعنی وہ کیا سوچیں گے کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز کے لیے میں نے انہیں خاص طور پہ بلایا ہے؟ انم کا دل چاہ بھی رہا تھا حارث کو بلانے کا، اور وہ تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی۔ اف کتنا سوچتی ہو تم انم، اتنی اوور تھنکنگ مت کیا کرو، مجھ سے لکھ کے رکھوا لو کہ اسے دل و جہاں سے تمہارا تحفہ پسند آئے گا، اور اس کی نظر میں چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا اور قیمتی ہوگا، اس لیے زیادہ سوچو مت اور اسے کال ملا۔ حور نے اسے یقین دلایا کہ اسے تحفہ پسند نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بالکل ابھی، تم ابھی نہیں بلاؤ گی تو پھر تم صرف سوچتے ہی رہ جاؤ گی، اور یہ کبھی اسے دے نہیں پاؤ گی کیونکہ مجھے تمہارا پتہ ہے۔ حور نے اب کے خود اس کا موبائل اسے پکڑایا۔ میں کیا کہوں حور کہ میں کیوں بلا رہی ہوں؟ وہ موبائل پکڑے لب کاٹنے لگی۔ اور فونم اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ کیوں سوچ میں پڑ جاتی ہو؟ کہہ دو کہ آج تمہارا ڈرائیور نہیں آ رہا تو کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یا تمہارا دل کر رہا ہے اس سے ملنے کا، یا پھر تم کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اور کا بہانہ قابل قبول تھا۔ انم تھوڑی دیر موبائل کو تکتے رہنے کے بعد کال ملانے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کال بند ہوئی تو حور نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ آئیں گے، انم نے چھینتے ہوئے بتایا۔ اوہو دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا ڈاکٹر صاحب تمہیں انکار کر ہی نہیں سکتے۔ حور نے اسے ٹوکا دیا۔ مگر میں یہ کیسے دوں گی انہیں؟ اس نے بیگ سے کی چین نکال کر ہاتھ میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے نزدیک اسے کال کر کے بلانا بھی ایک مشکل امر تھا، مگر بلا لیا نا، اب ایسا ہی یہ کی چین بھی اس تک پہنچ جائے گا، وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے۔ اسے یہ تحفہ دینا
اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اظہار محبت کر ڈالا۔ اس کی لو اسٹوری کو کسی پار لگانے کے لیے ہور تھی نا اس کی لو اسٹوری کو کسی پار لگانے کے لیے ہور تھی نا دی گریٹ ہور۔ انم تو جھین بھی گئی اس کے اظہار محبت والی بات پہ۔ وہ کیسے کرے گی اپنی محبت کا اظہار؟ ویسے ایک بات بتاؤں ہور، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے حارث سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ دن رات صبح شام ہر پہر بس انہی کا خیال رہے گا۔ لیکن ہور، میں یہ کب جانوں گی کہ انہیں بھی مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ انم آخر میں اداسی سے بولی، تم جیسے گھٹیا لڑکی سے حارث کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس سے قبل کے ہور کو جواب دیتی، دونوں کو اپنے قریب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آواز پہ تو بعد میں، پہلے اس کے لفظوں پہ ہی دونوں کرنٹ کھا کے اچھل پڑے۔ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر دیکھا تو جینز پہ ریڈ ٹاپ پہنے، بالوں کو شانوں پہ ڈالے ایک لڑکی آنکھوں میں تنفر لیے سامنے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، کون ہو تم؟ اور یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور تو اس کے انداز تہاتب اور بات پہ ہی تپ گئی تھی۔ مجھ سے میرا تعارف نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، کیونکہ اگر میں نے تعارف کروایا تو تم دونوں کو خاصی تکلیف ہونے والی ہے۔ سامنے شہزین کھڑی تھی اپنی پوری شان کے ساتھ۔ تم ہماری تکلیف سے ہمدردی مت کرو، کون ہو سیدھی طرح بتاؤ۔ ہور بھی مقابل کھڑی لڑکی سے کم نہیں تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ انم بھی اسی کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ ہور، انم نے ہور کو تلخ کلامی سے روکنا چاہا۔ میں شہزین ہوں، وہ ایک ادا سے بولی۔ لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں مس انم۔ انم کے چہرے پہ ابھی بھی انجانا پن دیکھ کر وہ بولی، کون شہزین؟ تم کیا پرائم منسٹر کی اولاد ہو یا بیوی جسے ہم نام سے ہی پہچان لیں؟ اور کسی شہزین کو نہیں جانتی تھی مگر انم وہ لفظ شہزین پہ الجھ کے رہ گئی۔ کہاں سنا تھا اس نے یہ نام؟ حارث کے منہ سے تو سنا ہی تھا، مگر اس سے پہلے بھی کہیں سن رکھا تھا۔ پرائم منسٹر کی تو نہیں، ہاں مگر ایسے بندے کی بیوی ضرور ہوں کہ سن کر تم دونوں کی تکلیف پہ مجھے واقعی ہمدردی ہونے والی ہے۔ وہ کرتی پہلے ہی افسوس کیے بولی۔ اب کہ انم بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ شہزین آخر کون ہے جس کا نام بار بار اس کے سامنے آتا ہے۔ کون ہے یہ شہزین جو اسے جانتی ہے؟ کون ہے شہزین جو اسے گھٹیا کہہ رہی ہے؟ کون ہے شہزین جو کہہ رہی تھی کہ حارث اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا؟ آخر کون ہے یہ شہزین؟ تو کیا پھر اس ملک کے صدر کی بیوی ہو؟ اور اس کا تمسخر اڑاتی بولی، نہ ہی میں کسی صدر کی بیوی ہوں، نہ ہی کسی پرائم منسٹر کی، میں شہزین ہوں، ڈاکٹر حارث تاجدار کی بیوی، شہزین حارث۔ وہ اپنے سینے پہ دستک دیتی ایک ایک لفظ پہ زور ڈالے بولی تو سامنے کھڑے دو وجودوں کو بے جان کر کے وہ نے بے ساختہ حیرت سے کھلتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اسے حیرت و بے یقینی کا دھچکا لگا تھا، اس کا تمسخر بری طرح کچلا گیا تھا، جبکہ انم وہ تو گویا وہاں تھی ہی نہیں۔ شہزین کے لفظوں نے اس کے پورے وجود کو سونے کر کے رکھ دیا۔ میں شہزین ہوں، ڈاکٹر حارث تاجدار کی بیوی، شہزین حارث۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ کھولتا سیسا تھا جو انم کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا اور وہ کونے سے ہوتا پورے جسم کو جلاتا گیا۔ یہ حارث کی بیوی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور جھوٹ بول رہی ہے۔ انم کا دل ماننے کو تیار نہ ہوا۔ وہ شخص جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی رہا، وہ جس نے اپنے لفظوں سے اپنی باتوں سے اس کے سارے غموں کے زخم بھر دیے، وہ شخص جس نے اسے خوش رہنا سکھایا، جس نے بتایا کہ وہ بہت خاص ہے، جس نے اپنی خاص باتوں سے اس کے دل میں خاص احساسات جگا دیے، وہ جس سے وہ محبت کر بیٹھی ہے، وہ شخص شادی شدہ نکلے گا؟ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حارث شادی شدہ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت تھی، ایسا دھچکا تھا جس نے انم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، عرش سے گویا فرش پہ لاپٹ کھا تھا۔ میں شہزین ہوں، ڈاکٹر حارث تاجدار کی بیوی، شہزین حارث۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک ایسا بم تھا جو انم پہ پھٹا تھا۔ اس کے اطراف گویا بلاسٹ سے ہونے لگے تھے۔ اسے لگا جیسے آفس کی پوری بلڈنگ یکلخت اس کے سر پہ آ گری ہو اور اس کے سر کے ساتھ پورا وجود کچلا جا چکا ہو، مگر پھر بھی وہ تڑپ تڑپ کر سانسیں بھر رہی ہو۔ اور شہزین کے لفظوں نے اسے زندہ درگور ہی تو کر دیا تھا، آن ہی آن میں اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل کو دبوچ کے لہولہان کر ڈالا تھا۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی حارث کی بیوی ہے، وہ حارث جس سے انم کو محبت ہو چکی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے، آنکھوں میں نمی لیے بالکل کسی پتھر کے مانند بے حرکت و ساکت کھڑی تھی۔ شہزین کے لفظوں نے اس کی تو جیسے روح ہی کھینچ ڈالی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہونا چاہیے، خدا کرے یہ جھوٹ نکل آئے۔ سچ نکلا تو وہ اپنے دل کو کیسے سنبھال پائے گی؟ نہیں، وہ اب ایک بار پھر سے اپنے دل کا لہو ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس بار اپنے دل کو کیسے سنبھالے گی؟ اس بار ٹوٹے دل کی کرچیں کیسے سمیٹے گی؟ محبت کا یہ روگ کیسے پالے گی جو شہزین اس کے نام کرنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، وہ نہیں پال سکتی، وہ نہیں سنبھال سکتی۔ خدا کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم حارث کی بیوی کیسے ہو سکتی ہو جبکہ اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی؟ ہور نے اپنی حیرت کو ایک طرف رکھتے ہوئے شہزین سے کہا۔ اسے لگا شاید وہ بکواس کر رہی ہے۔ کس نے کہا تم سے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے؟ خیر، قصور تمہارا نہیں ہے، قصور تمہاری دوست کا ہے جو مجھے بھولے بیٹھی ہے یا پھر محض بھولنے کی اداکاری کر رہی ہے۔ اس نے اب کے حق تک کھڑی انم کو دیکھا۔ بھول گئی؟ میری تم سے پہلی ملاقات، تمہارے نکاح کی شام میری ساسو ماں نے تم سے میرا باقاعدہ تعارف کروایا تھا۔ اور یہاں انم کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ انم، یہ شہزین ہے، میری بہو۔
انم کی سماعتوں میں مہندی کی شام زرین کے کہے الفاظ گونجے تو اس کے پیروں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی اور یہاں ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ یہ سچ تھا، ہاں یہ سچ تھا جو شہزین نے کہا۔ اس کی ساری دعائیں رائے گاہ چلی گئیں۔ اس کا دل ایک بار پھر سے ٹوٹ چکا تھا، ایک بار پھر سے نیا غم اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا، اور یہ غم پچھلے سبھی غموں سے بڑا غم تھا۔ انم جو کب سے بہت ضبط کے ساتھ کھڑی تھی ایک دم سے لہرا کر کرسی پہ جا گری۔ شہزین حارث کی بیوی تھی اور یہ بات اسے نکاح کی شام بتائی بھی گئی تھی، مگر بے دہانی میں وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر چکی تھی اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ شوق لگ گیا نا؟ ہوئی نہ حیرت کہ تمہارے سامنے کھڑی لڑکی اس حارث کی بیوی ہے جس سے محبت ہونے کا تم ابھی کچھ دیر قبل دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کی حالت کا مزہ لیتی شہزین بولی، جبکہ حور نے جلدی سے انم کا شانہ تھاما، شاید حوصلہ دینا چاہا۔ حور کی اپنی حالت بھی کچھ کم نہیں تھی، مگر اسے انم کو سنبھالنا تھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ایک شادی شدہ مرد سے چکر چلاتے ہوئے اپنا کزن تو تم سے قابو کیا گیا نہیں، اسے تمہاری بہن قابو کر گئی اور چلی ہو میرے شوہر پہ ڈورے ڈالنے۔ شہزین بس یہیں تک تمیز کا مظاہرہ کر سکتی تھی، اب وہ اپنی اوقات پہ آ چکی تھی، مگر اپنی اوقات میں آنے کے بعد وہ انم کو مزید تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، تمہیں کس نے حق دیا تم یہاں آ کر کسی کی تذلیل کرو؟ اپنی حد میں رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی، کیونکہ آس پاس کے سبھی کولیگز ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے اور اس طرح انم کی ذات نشانہ بن رہی تھی۔ انم کو اپنے ہاتھ میں کچھ جلتا سا محسوس ہوا۔ اس نے دھندلاتی بصارت سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں ایک انگارہ سا جل رہا تھا، وہ انگارہ جس کے اندر حارث کا نام بھی جل کے راکھ ہو رہا تھا۔ انم کے دل کی طرح وہ ننھا دل بھی آگ کی لپیٹ میں آیا خون بہا رہا تھا، بلکہ اس آگ سے اس کا خون بھی خشک ہوتا جا رہا تھا۔ حدیں تو تمہاری دوست نے پار کی ہیں، بے شرموں کی طرح میرے شوہر کے ساتھ آوارہ گردی کرتی پھرتی ہے۔ شکل سے تو تم کتنی معصوم لگتی ہو اور کام تمہارے اتنے ہی گھٹیا ہیں، دوسروں کے شوہروں پہ ڈھورے ڈالتی ہو۔ وہ حور سے کہنے کے بعد انم سے بولی۔ انم نے تکلیف اور حدق کی شدت سے اپنی آنکھیں میچی، آنسوں کا سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ تو تم اپنے شوہر کو لگام کیوں نہیں دیتی؟ جا کر اسے قابو میں کرو، اتنا ہی شریف ہے تمہارا شوہر تو میری دوست کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ حور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہزین کا منہ ہی نوچ ڈالے۔ شہزین بول رہی تھی جبکہ انم مسلسل اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آگ اب ہاتھ سے ہوتی پورے بازو تک آ چکی تھی۔ حارث کو تو میں قابو میں کر ہی لوں گی، تم اپنی دوست کو قابو میں رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ انم کو زہریلی نگاہوں سے دیکھتی حور سے بولی۔ انم تو خود کو نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں سمجھ رہی تھی، اس کا سر جھکا تو پھر اٹھ ہی نہ پایا۔ وہ وہیں کرسی پہ بیٹھے ہولے ہولے سے لرز رہی تھی۔ میری دوست تم جیسی گھٹیا اور جاہل نہیں ہے، یہ جو تماشا تم نے یہاں لگا رکھا ہے یہ تم اپنے گھر میں جا کر اپنے شوہر کے سامنے لگاؤ۔ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اپنی زبان درازی کی وجہ سے اپنا گھر بسا نہیں پاتی اور منہ کے بل گرتی ہیں۔ حور نے اسے زبان درازی کا تانا دیا جس پہ شہزین کو آگ ہی لگی۔ میرا گھر بسنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہے تمہاری یہ دوست، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والی مکار اور شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گارڈز نکالیں اسے یہاں سے باہر۔ حور کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے چلا کر گارڈز کو پکارا اور تبھی مینیجر بھی چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کوئی ورکر مینیجر کو بھی بلا لایا تھا جبکہ باس آج چھٹی پر تھے۔ سر اسے نکالیے یہاں سے، بے مقصد کا تماشا لگا رکھا ہے اس نے۔ گارڈز تو نہ آئے تبھی حور مینیجر سے بولی، خبردار جو مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو۔ شہزین خبردار کرتی بولی، جا رہی ہوں میں یہاں سے، یہاں صرف میں آپ کی امپلائی کو وارننگ دینے آئی تھی کہ میرے شوہر سے دور رہے۔ شہزین نے انم کو مینیجر کے سامنے بھی شرمندہ کرنا چاہا۔ بند کرو اپنی بکواس اور جا کر یہ لیکچر اپنے دھوکے باز فراڈی شوہر کو دو۔ سر آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ نکالیں اسے یہاں سے۔ حور کی برداشت کی حد ختم ہوتی جا رہی تھی، جبکہ انم یوں تھی جیسے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اسے ہوش ہی نہ ہو۔ سب لوگوں کی نظریں اس پہ اٹھی ہوئی تھی اور وہ خود کو نظریں اٹھانے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ لوگوں کی نظروں کو خود پر سے کیسے ہٹائے؟ آج شہزین نے اس کو پورے آفس کے سامنے جھکا کے رکھ دیا تھا۔ آپ جاتی ہیں یا میں گارڈز کو بلاؤں اور وہ آپ کو دھکے دے کر نکالیں؟ مینیجر نے تمیز کا مظاہرہ کیا، اگر وہ نہ جاتی تو بدتمیزی پر بھی اتر آتا۔ جا رہی ہوں، مگر جاتے جاتے یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ تم مجھ سے حارث کو کبھی نہیں چھین سکتی۔ حارث مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، خاص کر تب جب وہ باپ بننے والا ہے۔ شہزین نے جانے سے قبل بم پھوڑا اور چلتی بنی۔ اور جو کچھ کہنے کو تھی اس کے الفاظ بھی یہ سن کر اپنی موت آپ مر گئی، اور انم اسے لگا مرنے کے لیے نبض کا بند ہونا، سانسوں کا رکنا اور دھڑکنوں کا تھمنا ضروری نہیں، مرنے کے لیے کچھ لفظوں کا سماعتوں سے ٹکرانا ہی کافی ہوتا ہے۔ اسے لگا تھا کہ شاید انکشافات کا سلسلہ بس یہیں تک ہے، مگر جاتے جاتے شہزین جو انکشاف کر چکی تھی وہ تو اس کی دنیا ہی ہلا کر رکھ گیا تھا، سر تپاؤ سے ایک عجیب سی آگ میں لپیٹ کر رکھ گیا تھا۔ اسے لگا شہزین نے بچے کی بات نہیں کی بلکہ کوئی آہنی شے اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری ہو، اور اب وہ خون میں سر تپیر نچڑ رہی ہو۔ جس شخص کو وہ بے انتہا چاہنے لگی ہے، جس سے محبت کا اپنے ہی آپ میں اقرار کر چکی ہے، وہ شخص نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اب تو بچے کا باپ بھی بننے والا ہے۔ یہ حقیقت انم کی سانسیں اکھاڑنے لگی، اس نے بے ساختہ لمبے لمبے سانس بھرنا شروع کر دیے۔
آپ لوگوں کے جو بھی اختلافات ہیں بہتر ہوگا آفس کے حدود سے باہر رہ کر ہی سلجھائیں. یہاں بلا وجہ کا تماشا کریٹ کر کے آفس کا ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہزین کے جانے کے بعد مینیجر انم سے بولا، اور آپ لوگ کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے اپنے کام پہ لگیں. آپ کے وہ جھمگڑ لگائے کھڑے سبھی ورکر سے بولا تو سب یہاں وہاں کھسک گئے. سر، اس میں انم کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس پاگل لڑکی کا ہے. اور انم کی حمایت میں کھڑی تھی. قصور کس کا ہے کس کا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے صرف آفس کی ڈسپلن اور ریپوٹیشن سے غرض ہے. آئندہ ایسا کچھ ہوا تو آپ یہاں دوبارہ نظر نہیں آئیں گی مس انم. مینیجر ہور سے کہتے آخر میں انم کو سنا کر چلا گیا. انم. اور افسوس بھری نگاہوں سے انم کو دیکھتی اس کی شانے پہ ہاتھ رکھی اسے مخاطب کرنے لگی جو ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی. تم غلط تھی ہور، تم روزے اول سے غلط تھی. سیدھی سی بات ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور یہ صاف دکھتا ہے. وہ بنا سر اٹھائے ہولے سے بولی، جبکہ خور بخوبی جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے. وہ شخص تو کھلی کتاب ہے، مگر حیرت ہے کہ تم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ پائی. وہ شخص کھلی کتاب نہیں ہے اور وہ ایک بند پوشیدہ کتاب ہے جسے تم نے اور میں نے بنا کھولے ہر بار غلط اندازوں پہ رکھا. وہ بول رہی تھی اور حور پہلی بار اپنے اندازے غلط نکل آنے پہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی. تو کس نے کہا کہ محبت صرف ایک بار ہی ہوتی ہے؟ کس نے کہا اس کا دوسری بار ہونا ناممکنات میں سے ہے؟ میرے لیے کسی کا دوسری بار محبت ہونا واقعی ناممکنات میں سے تھا. تم نے ممکن کی امید کیوں دلائی مجھے حور؟ وہ حور کو جھنجھوڑتی بولی، میں نے حارث کی آنکھوں میں تمہارے لیے اپنائیت سے کہیں بڑھ کر جذبات دیکھے ہیں. اگر وہ پہلے کرنے سے ڈر رہا ہے تو تم کر لو. ممکن ہے وہ تمہاری طرف سے انکار کا خوف لیے بیٹھا ہو کیونکہ تم نے اپنے حالات اپنا غم زدہ دل اس کے سامنے کھول رکھا ہے. وہ ڈرتا ہو کہ تم اسے باقی مردوں جیسا نہ سمجھ لو جو پہلے دوستی کر کے ہمدرد بنتے ہیں اور پھر پرپوز کر ڈالتے ہیں، یا پھر یہ کہ تم انہیں صرف دوست سمجھ کر انکار کر دو گی اور اس رشتے کو نیا نام نہیں دے پاؤ گی، یا پھر یہ کہ اس نے تمہیں بتا رکھا ہے کہ وہ پہلے ہی کسی کو چاہتا تھا تو تم ایسے شخص کو قبول نہیں کر پاؤ گی جس کے دل میں پہلے ہی ایک لڑکی رہ چکی ہو. یعنی بہت سی وجوہات ہیں جو حارث کو روکے رکھے ہوں گی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس رشتے کو مزید وقت دینا چاہتا ہوں. تمہارے سبھی اندازے غلط تھے حور. نہیں تھی ان کو مجھ سے محبت، نہیں چاہتے تھے وہ میرا اظہار، نہیں منتظر تھے وہ میری پہل کے. سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا، کچھ بھی سچ نہیں تھا جو تمہیں دکھتا رہا. سب جھوٹ تھا حور. وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو پڑی. ہاتھ میں مقید انگارہ پر علاوہ بناپ اس کی گردن تک رسائی حاصل کر چکا تھا. اس کا آدھا وجود اس تپش سے جلسنے لگا. انم، آئی ایم سوری انم. اور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے. سبھی الفاظ جیسے ختم ہی ہو چکے تھے. وہ مجھ سے تم سے تو چھپا سکتی ہیں اپنے جذبات مگر دی گریٹ حور سے نہیں. تم تو خود کو دی گریٹ حور کہتی تھی نا، پھر کیسے دی گریٹ حور کا کہا غلط نکل آیا؟ کیوں ہوا ایسا حور؟ کیوں ہوا؟ وہ اسے مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی. انم، انم سنبھالو خود کو. حور نے اسے جگہ کا خیال کرانا چاہا. مس انم، میرے خیال سے آپ کو گھر چلے جانا چاہیے اگر آپ خود کو مزید لوگوں کی نظروں میں نہیں لانا چاہتی. مینیجر ایک بار پھر سے چلایا تو اس کی بات پہ انم نے اب کی حور کو چھوڑ کر اپنے آس پاس دیکھا جیسے اچانک ہوش میں آئی ہو. ہاں، اسے چلے جانا چاہیے، یہاں بیٹھ کر اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا چاہیے. وہ ایک دم سے اٹھی اور تیزی سے باہر کو بھاگی. انم، انم رکو. حور بھی اس کے پیچھے لپکی کیونکہ وہ اپنا بیگ یہیں بھول گئی تھی. انم رکو پلیز. سڑک کنارے آ کر حور نے اس کا ہاتھ پکڑا. ایسے مت جاؤ، میں ڈرائیور کو کال کرتی ہوں، وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا، اکیلے مت جاؤ. حور نے اپنے ڈرائیور کو کال کرنا چاہیے اور اس کا بیگ اسے تھمایا. کیا ہوگا اگر میں اکیلی چلی جاؤں گی تو؟ مر تو نہیں جاؤں گی نا؟ اور اگر مر بھی گئی تو اچھا ہی ہے نا، کم از کم اس دنیا کے غموں سے رہائی تو مل جائے گی. وہ چلا کر بولی. پاگل مت بنو انم، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو. حور نے دہل کر اسے ڈپٹا. کیا کہہ رہی تھی تم کہ انہیں بلاؤں اور یہ انہیں تحفتاً دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں سے کچھ کہہ ڈالوں؟ اچھا ہوا جو میں نے تمہاری باتوں میں آ کر ان سے اظہار نہیں کیا، ورنہ آج میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی. اس نے اپنی مٹھی کھول کر اس کی چین کو دیکھتے ہوئے حور سے کہا. تو شکر تو حور نے بھی کیا کہ اظہار محبت کی نوبت آنے سے قبل ہی حقیقت سامنے آ گئی. میں پاگل تھی، بے وقوف تھی، جو اگلے کے احساسات جانے بغیر اپنے احساسات اس پہ ظاہر کرنے چلی تھی. مگر اچھا ہوا کہ ساری سچائی میرے سامنے آ گئی، سارا فریب میرے سامنے کھل گیا. اب میں ایسی حماقت نہیں کروں گی. اس سے بے دردی سے آنسو پوچھتے ہوئے زہریلی نگاہوں سے دل میں جگمگ کرتے اس نام کو دیکھا جس سے اسے نفرت سے ہونے لگی تھی. آدھے وجود تک پھیلی آگ اب پورے جسم تک سرایت کرتی جا رہی تھی. آج تو وہ حارث کو پہلا تحفہ دے کر اس پہ اپنی محبت کسی نہ کسی طرح اشکار کرنا چاہ رہی تھی، مگر وقت نے بر وقت ہی اس پہ حارث کی تلخ حقیقت کھول کر اسے اظہار محبت کرنے سے روک دیا. خوشی میں بیٹھی اس لڑکی کو اگلے ہی پل گمزدہ کر دیا. کیا تھا یہ وقت؟ ایک لمحے مہربان تو اگلے ہی لمحے ظالم. اس نے اپنے ہاتھوں میں انگارے کی مانند چلتے اس تحفے کو دیکھا جس پہ اس کے محبوب کا نام لکھا تھا. چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر جب اس آگ میں جلنا دشوار ہوا تو اس نے اسے پوری قوت سے سڑک پہ پٹک دیا. انم رک جاؤ. انم اس انگارے کو اپنے وجود سے اکھاڑ کر پھینکتی سڑک کراس کرنے لگی جبکہ حور اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی. میرے اندازے ہمیشہ صحیح ثابت ہوئے ہیں.
میں نے اس شخص کی آنکھوں میں ہر بار تمہارے لیے محبت کے جذبات ہی ظاہر ہوتے دیکھے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے یہ سب واقعی سچ ہو، وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہو، لیکن یہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور خود بے حیران ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھیں اور دل کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ وہ تو مقابل کو پڑھ لینے کا دعویٰ رکھتی ہے، پھر اس دعوے پہ ہمیشہ پوری بھی اترتی ہے، تو پھر حارث کے معاملے میں سارے دعوے کھوکھلے کیسے ثابت ہو گئے؟ وہ جھکی اور سڑک کنارے گرا کی چین یوں اٹھایا جیسے کوئی قیمتی شے ہو۔ مجھے معاف کر دو انا، تمہارے دل میں حارث کی محبت پیدا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ شاید میرا ہی ہے۔ میں بھی قصوروار ہوں تمہاری اس تکلیف کی۔ آئی ایم سوری۔ وہ حارث کے نام سے سجے دل کو دیکھتی بولی جو نچلے کونے سے ٹوٹ گیا تھا، مگر نام کو کوئی خراش نہیں آئی تھی۔ جاری ہے۔